کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں ڈیسی بار میں داخل ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ڈیسی بار کا ماحول ایسا تھا کہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں روگلی کا اعلیٰ طبقہ آتا ہے۔ بار کا حال معزز طبقے سے تعلق رکھنے والے مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک بھی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جسے دیکھ کر کہا جا سکے کہ اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو نوجوان لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک فون اٹینڈ کر رہی تھی جبکہ دوسری سروس دے رہی تھی۔ اس ویٹر اور لیڈی ڈیزی کے مطابق تو ٹارچر بہت بڑا گنڈا ہے، لیکن اس بار کا ماحول تو انتہائی شریفانہ ہے، صفدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یس، فون اٹینڈ کرنے والی لڑکی نے انہیں قریب دیکھ کر بڑے کاروباری انداز میں پوچھا۔ مسٹر ٹارچر سے ملنا ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس سے؟ کیا آپ نے ان سے وقت لیا ہوا ہے؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ لیا تو نہیں ہے، اب لے لیتے ہیں، کیپٹن شکیل نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے لیے تو آپ کو بار کی مینیجر میڈم ریٹا سے ملنا پڑے گا، دوسری منزل پر ان کا دفتر ہے، وہاں تشریف لے جائیں، لڑکی نے اسی طرح کاروباری لیکن مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ کیا مسٹر ٹارچر کا آفس بھی دوسری منزل پر ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ او نہیں جناب، باس کا آفس نیچے تہہ خانے میں ہے، لیکن خصوصی لفٹ میڈم ریٹا کے آفس سے ہی نیچے جاتی ہے، ملاقاتی اسی راستے سے ہی جاتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ اور ملاقاتیوں کے علاوہ لوگ کس طرف سے جاتے ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عقبی سڑک سے، لیکن وہاں سے صرف باس کے خاص آدمی ہی جا سکتے ہیں، اور کسی کو اس طرف سے جانے کی اجازت نہیں ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ شکریہ، صفدر نے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر وہ دوسری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں دوسری منزل پر جانے کے لیے لفٹ کی بجائے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، شاید اوپر صرف آفس اور سٹور وغیرہ ہوں گے۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جب وہ اوپر پہنچے تو انہیں سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک دروازہ نظر آ گیا جس پر مینیجر کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ باہر ایک باوردی چپڑاسی بیٹھا ہوا تھا جس نے ان دونوں کے اوپر پہنچتے ہی انہیں بڑے معتبانہ انداز میں سلام کیا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک خاصا بڑا اور وسیع آفس تھا جس میں 4 دفتری میزیں تھیں اور باقی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ میزوں کے پیچھے 4 لڑکیاں مختلف دفتری کاموں میں مصروف تھیں۔ ایک کونے میں شیشے کا دروازہ تھا جس کے باہر ایک بیضوی کاؤنٹر تھا، اور اس کاؤنٹر کے پیچھے بھی ایک نوجوان مقامی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے انٹرکام سیٹ رکھا ہوا تھا۔ اندر شیشے کے دروازے پر بھی مینیجر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی، البتہ صوفے خالی پڑے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل اور صفدر کو اندر آتے دیکھ کر میزوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکیوں نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں، جبکہ وہ دونوں سیدھے اس بیضوی کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی لڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ جی فرمائیے، اس لڑکی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مس ریٹا سے ملاقات کے لیے ہمیں کس سے وقت لینا پڑے گا؟ اس بار صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کسی سے نہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ آپ کے نام اور دیگر تفصیلات؟ لڑکی نے سامنے رکھے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہمارا تعلق کافرستان سے ہے اور ہمارے نام شکیل اور صفدر ہیں، صفدر نے ہی جواب دیا۔ کیپٹن شکیل خاموش کھڑا رہا۔ لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر 2 نمبر پریس کر دیے۔ میڈم، 2 صاحبان آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں، کافرستانی ہیں اور نام صفدر اور شکیل ہے، لڑکی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے بات سن کر اس نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تشریف لائیے، میڈم آپ کی منتظر ہیں، اس لڑکی نے آگے بڑھ کر شیشے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ، صفدر نے کہا، اور وہ دونوں دروازہ کراس کرتے ہوئے دوسری طرف موجود کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کیبن تھا، لیکن اسے انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر اور قدرے بھاری جسم کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر انتہائی قیمتی فریم کی اینک بھی تھی۔ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہے۔ خوش آمدید صاحبان، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ کی بار میں آمد ہمارے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے، ادھیڑ عمر خاتون نے اٹھ کر انتہائی بااخلاق لہجے میں کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ بے حد شکریہ میڈم، لیکن ایشیائی روایت ہے کہ خواتین سے مرد مصافحہ نہیں کرتے، اس لیے پلیز آپ محسوس نہ کریں، صفدر نے کہا تو میڈم ریٹا نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اوہ اچھا، بہرحال تشریف رکھیں، میڈم ریٹا نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ میڈم ریٹا واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہمیں بار کے مالک مسٹر ٹارچر سے فوری ملاقات کرنی ہے، اور ہمیں کاؤنٹر سے بتایا گیا کہ اس کے لیے آپ سے ملاقات کرنا ضروری ہے، اس بار کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ باس سے ملاقات؟ لیکن وہ تو بے حد مصروف ہیں جناب، آپ مجھے بتائیں، مجھے آپ کی خدمت کر کے بے حد خوشی ہوگی، میڈم ریٹا نے چونک کر جواب دیا۔
ہمیں ایک خاص کام کے سلسلے میں ان سے ملنا ہے۔ اس کام کی اہمیت کے بارے میں اتنا اشارہ کافی رہے گا کہ اگر مسٹر ٹارجر نے ہمارے کام پر آمادگی کا اظہار کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کمیشن $50 لاکھ تک پہنچ جائے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ، لیکن فوری ملاقات تو بہرحال ممکن نہیں۔ البتہ ایک ہفتے بعد ملاقات ہو سکتی ہے، میڈم ریٹا نے جواب دیا۔ سوری میڈم، یہ ملاقات ہم نے ابھی کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے فوری کافرستان واپس جانا ہے، اس بار صفدر نے کہا۔ لیکن ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ باس آپ کو وقت دے دیں، میڈم ریٹا نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور میز پر رکھے سرخ رنگ کے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے اس پر موجود کئی بٹن یکے بعد دیگرے پریس کر دیے۔ ریٹا بول رہی ہوں باس، کافرستان سے 2 صاحبان آئے ہیں، وہ آپ سے فوری ملاقات چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ سے کسی بڑے کام کے سلسلے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں جس میں کمیشن $50 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے، ریٹا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، میں نے ان سے کہا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، انہوں نے فوری واپس جانا ہے۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز کچھ دیر سننے کے بعد ریٹا نے جواب دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک بار پھر بات سننے کے بعد اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باس نے وقت دے دیا ہے، ریٹا نے ایسے انداز میں کہا جیسے باس نے کیپٹن شکیل اور صفدر کو ملاقات کا وقت دے کر ان پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریٹا نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو سائیڈ کی دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائیڈوں پر ہو گئی۔ یہ خصوصی لفٹ ہے، یہ آپ کو باس تک پہنچا دے گی، ریٹا نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس خلا کو پار کر کے دوسری طرف لفٹ کے چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ بند ہوا اور لفٹ نے تیزی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ رکی تو دروازہ ایک بار پھر کھل گیا اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک بند دروازہ تھا۔ لفٹ کے قریب ہی ایک باوردی آدمی موجود تھا۔ خوش آمدید صاحبان، سامنے تشریف لے جائیے، باس آپ کے منتظر ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہو تو وہ مجھے دے دیجیے، واپسی پر آپ کو مل جائے گا، ورنہ باس کے دفتر کا دروازہ نہیں کھل سکے گا، اس آدمی نے بڑے بااخلاق لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، صفدر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ ان دونوں کے پاس واقعی اسلحہ نہیں تھا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی، اور روگلی میں راج قانون کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے کہ یہاں بغیر حکومت کی خصوصی اجازت کے اسلحہ ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا، اور پولیس ایسے آدمی کو فوری گرفتار کر لیتی تھی، پھر اسلحہ بھی ضبط کر لیا جاتا اور اس آدمی کو 1 ہفتے تک جیل میں بھی رہنا پڑتا تھا۔ ویسے صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں جانتے تھے کہ ایسے خودکار آلات کو کس طرح ڈوئی دیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہاں کے جرائم پیشہ افراد ایسی ہی کسی ترکیب پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل نے فی الحال ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ راہداری کے اختتام پر جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ بھی آفس کے انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا، لیکن فرنیچر اور سجاوٹ میں سادگی بہت نمایاں تھی۔ بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک دبلا پتلا لیکن لمبے قد کا آدمی موجود تھا جس کا سر بالوں سے قطعی بے نیاز تھا، اس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا۔ خوش آمدید جناب، میرا نام ٹارجر ہے، اس گنجی اور بانس کی طرح لمبے اور پتلے آدمی نے ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کرسی سے اٹھ کر سائیڈ سے باہر آتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میرا نام شکیل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں مسٹر صفدر، ہمارا تعلق کافرستان سے ہے، کیپٹن شکیل نے اپنا اور صفدر کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور پھر مصافحہ کرنے اور رسمی جملوں کی ادائیگی کے بعد وہ دونوں میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ ٹارچر واپس اپنی ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس وقت انتہائی کم ہے، آپ چونکہ غیر ملکی تھے اس لیے میں نے ملاقات پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ وقت ضائع کیے بغیر جو کچھ کہنا ہے کہہ دیں، ٹارچر نے بڑے بااخلاق لیکن انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس بھی وقت بے حد کم ہے جناب، اس لیے ہم بھی صاف اور سیدھی بات کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کا جواب بھی اسی طرح صاف اور سیدھا ہوگا، اس بار کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فرمائیے، ٹارجر نے اس بار غور سے کیپٹن شکیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوست اور ہمراز کانسٹائن نے کسی پارٹی کے کہنے پر پاکیشیا سے ایک اہم سائنسی پرزہ اپنی تنظیم کے ایک گروپ کے ذریعے چوری کرایا تھا، پھر اس گروپ کا خاتمہ کر دیا تاکہ کوئی اس گروپ کی مدد سے اس پارٹی تک نہ پہنچ سکے، لیکن پھر جس پارٹی نے یہ پرزہ چوری کرایا تھا اس نے کانسٹائن کا ہی خاتمہ کر دیا تاکہ کانسٹائن کے ذریعے کوئی اس تک نہ پہنچ سکے اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔
ہم اس پارٹی کو ٹریس کر رہے ہیں تاکہ اس سے وہ پرزہ واپس حاصل کر سکیں۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو ٹارچر کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ آپ نے تو کہا ہے کہ آپ کا تعلق کافرستان سے ہے، جبکہ آپ کے بغول پرزہ پاکیشیا سے چوری ہوا ہے۔ ٹارچر نے حیرانی سے کہا ہمارا تعلق کافرستان سے ہی ہے، البتہ ہماری تنظیم بین الاقوامی ہے، ہمیں حکومت پاکیشیا نے اس مقصد کے لیے ہائر کیا ہے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا اوہ تو یہ بات ہے، لیکن آپ کا میرے پاس آنے کا کیا مقصد ہے؟ ٹارچر نے اس بار ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ اس پارٹی کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ کانسٹانٹ کا کوئی راز آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ ہمیں صرف اس پارٹی کے بارے میں تفصیلات مہیا کر دیں، اس کے عوض آپ جو مناسب معاوضہ چاہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ کانسٹائن کو اس پارٹی نے ہلاک کرایا ہے؟ ٹارچر نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا ہماری تنظیم کے افراد نے اس بارے میں حتمی اطلاعات حاصل کر لی ہیں، لیکن پارٹی کے بارے میں وہ بھی کچھ معلوم نہیں کر سکے کیونکہ کانسٹان نے بظاہر یہ کام صرف اپنے تک محدود رکھا تھا۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا اگر میں کہوں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ٹارچر نے کہا ہم آپ کا شکریہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے کیونکہ آپ کا اب تک اخلاق یہ بتا رہا ہے کہ آپ ان گھٹیا اور نچلے درجے کے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صرف رقم بٹورنے کی غرض سے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کے متعلقہ میں یہی بتایا گیا کہ آپ روگلی کے انتہائی مشہور و معروف اور انتہائی خطرناک گنڈے ہیں، لیکن آپ کا اخلاق اور خاص طور پر آپ کے اس بار کا ماحول دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ باتیں آپ کی صرف رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے خصوصی طور پر پھیلائی جاتی ہیں۔ ہمارا تعلق ایک جرائم پیشہ بین الاقوامی تنظیم سے ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس قسم کے جرائم سے ہے۔ بہرحال ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آپ اگر جانتے ہیں تو ضرور بتا دیں گے، کیونکہ ایک تو اس طرح آپ کے دوست کانسٹائن کی ہلاکت کا انتقام اس پارٹی سے لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا آپ کو معقول معاوضہ بھی مل سکتا ہے، اور یقیناً آپ کو اس پارٹی سے قطعی کوئی ہمدردی نہ ہوگی جس نے صرف راز رکھنے کی غرض سے آپ کے دوست کانسٹائن کو ہلاک کر دیا۔ کیپٹن شکیل نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا اصل بات یہ ہے مسٹر شکیل کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ کس پارٹی نے کانسٹائن سے کام لیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پارٹی نے کانسٹائن کو اس راز کو چھپانے کے لیے ہلاک کرایا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مجھے یقین دلا دیں تو میں $1 لیے بغیر آپ کو اس پارٹی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ٹارچر نے کہا جو کچھ میں نے پہلے کہا ہے کہ بس ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، ہمارے ہیڈ آفس کی طرف سے ہمیں یہی اطلاع دی گئی ہے، اور آپ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی تنظیمیں اپنے آدمیوں کو صرف وہی بات پاس آن کرتی ہیں جو حتمی ہوتی ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ بتائیں یا نہ بتائیں، اس سے زیادہ ہم آپ کو اس بارے میں مزید کچھ نہیں بتا سکتے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا آپ کا لہجہ، آپ کا انداز اور آپ کا اعتماد، تینوں چیزیں میرے لیے انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ آپ نے جس واضح، کھلے اور بااعتماد انداز میں بات کی ہے اس سے میں واقعی دلی طور پر آپ کی شخصیت سے جتنا متاثر ہوا ہوں شاید آج تک اس سے پہلے اتنا میں پہلے کسی سے نہیں ہوا ہوں، اس لیے میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں بغیر معاوضے کے۔ ٹارچر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا آپ کے اس اعتماد کا بے حد شکریہ جناب۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو سنیے، کانسٹائن کو پاکیشیا سے ایک اہم سائنسی پرزہ چرانے کا کام ایک بین الاقوامی سائنسی تنظیم ٹاپ ورلڈ کے چیف فریڈ نے دیا تھا۔ فریڈ اس تنظیم کا چیف ہے، لیکن دراصل اس تنظیم کا اصل سربراہ جسے چیف باس کہا جاتا ہے ایک یہودی لارڈ واسکر ہے۔ فریڈ نے یہاں روگلی میں ہی ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا جسے اب ختم کر دیا گیا ہے، اور لارڈ واسکر اور فریڈ دونوں روگلی سے جا چکے ہیں۔ ٹارچر نے جواب دیا اس کے باوجود آپ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ کانسٹائن کو فریڈ یا اس لارڈ نے ہلاک کرایا ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرانی سے کہا مجھے ایک بار خیال آیا تھا، لیکن چونکہ میں جانتا ہوں کہ فریڈ اور کانسٹائن کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اب آپ کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یہ پرزہ یقیناً اس قدر اہم ہوگا کہ اس کو چھپانے کے لیے فریڈ نے اپنے گہرے دوست کو بھی ہلاک کرا دیا ہوگا۔ بہرحال اب میں خود بھی انہیں تلاش کروں گا، اور جب بھی یہ لوگ مجھے ملے کانسٹائن کی موت کا خمیازہ بہرحال انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ٹارچر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے یہ اہم بات ہمیں بتا دی ہے، لیکن یہ معلومات نامکمل ہیں کیونکہ بقول آپ کے فریڈ اور لارڈ واسکر دونوں ہی غائب ہیں، اور ہیڈ کوارٹر کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کانسٹائن کو ہلاک کرنے کے باوجود خوف زدہ ہیں۔ کیا آپ کوئی ایسی ٹپ دے سکتے ہیں جس سے انہیں تلاش کیا جا سکے؟ کیپٹن شکیل نے کہا میں نے آج تک اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ میں جس پوزیشن میں ہوں میں آسانی سے معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔
ٹارچر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا اور کریڈل کو 2-3 بار زور سے دبا کر چھوڑ دیا۔ یس باس، ایک مؤدبانہ آواز کمرے میں گونجی۔ شاید فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن آن تھا۔ سارجنٹ سے بات کراؤ فوراً، ٹارچر نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ فریڈ اور لارڈ واسکر کہاں ہیں۔ ٹارچر نے ریسیور رکھ کر کیپٹن شکیل سے کہا۔ کیا یہ آدمی سارجنٹ اس بارے میں جانتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، کیونکہ فریڈ نے لارڈ سے بھی خفیہ طور پر ایک ناجائز دھندا وسیع پیمانے پر اختیار کر رکھا ہے اور سارجنٹ اس دھندے میں اس کا سب سے بڑا کارندہ ہے، اس لیے اسے لامحالہ معلوم ہوگا کہ فریڈ کہاں پر موجود ہے، ٹارچر نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بجی اور ٹارچر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ٹارچر نے ریسیور اٹھا کر اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ باس، سارجنٹ سے بات کریں، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، سارجنٹ بول رہا ہوں۔ ٹارچر بول رہا ہوں سارجنٹ۔ ٹارچر کا لہجہ بے حد سرد اور تحکمانہ تھا۔ او، آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ فریڈ آج کل کہاں ہے؟ ٹارچر نے پوچھا۔ فریڈ؟ وہ تو روگلی میں نہیں ہے، دوسری طرف سے سارجنٹ نے پریشان لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ ٹارچر کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے، لیکن آپ سے تو میں نہیں چھپا سکتا جناب، لیکن جب آپ بات کریں گے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں کس قدر سخت آدمی ہے، سارجنٹ نے انتہائی پریشان اور الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے، ٹارچر نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ تھینک یو، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ فریڈ آج کل ساڈان کے جنوب مشرق میں بحیرہ روم کے اندر واقع جزیرہ مجوکا میں موجود ہے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ مجوکا؟ لیکن وہ جزیرہ تو بے آباد ہے، وہاں تو کوئی نہیں رہتا، کیونکہ سنا گیا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا انتہائی زہریلی ہے اور جو وہاں جاتا ہے چند دنوں بعد ہی ہلاک ہو جاتا ہے، ٹارچر نے انتہائی حیرانی سے کہا۔ آپ کی معلومات درست ہیں، یہ جزیرہ واقعی زہریلا ہے، یہاں انتہائی زہریلے درختوں کے جنگل موجود ہیں، لیکن باس فریڈ واقعی وہی ہے، میں ایک ہفتہ پہلے وہاں جا کر خود اس سے مل چکا ہوں، سارجنٹ نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے سارجنٹ؟ کھل کر بات کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ٹارچر کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا تھا۔ آپ کو مزید تفصیل بتانا پڑے گی، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا وعدہ یاد رکھیں گے جناب، سارجنٹ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، ٹارچر نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو علم ہے کہ فریڈ کا تعلق ایک خفیہ سائنسی تنظیم ٹاپ ورلڈ سے ہے، اس کا چیف باس لارڈ واسکر ہے، جبکہ چیف فریڈ ہے۔ مجوکا جزیرہ واقعی زہریلا ہے، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، لیکن ٹاپ ورلڈ نے وہاں انڈر گراؤنڈ ایک بہت بڑی سائنسی لیبارٹری اور ایک انتہائی حساس اسلحہ تیار کرنے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ اس لیبارٹری میں ایسے ہتھیاروں پر مسلسل ریسرچ ہوتی رہتی ہے جنہیں سپر پاورز صرف اپنے تک محدود رکھتی ہیں، اور اس فیکٹری میں اس ریسرچ کے مطابق اسلحہ تیار ہوتا ہے۔ پھر یہ اسلحہ ایسی حکومتوں کو خفیہ طور پر انتہائی باہری معاوضے پر سپلائی کر دیا جاتا ہے جو دفاعی لحاظ سے سپر پاورز بننا چاہتی ہیں۔ وہاں کے سائنسدانوں نے مجوکا کے زہریلے درختوں کے زہر کا توڑ تلاش کر رکھا ہے۔ آپ کو اتنا معلوم ہوگا کہ اس جزیرے پر پہنچتے ہی فوراً یہ زہر اثر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اثرات چند گھنٹوں بعد سامنے آتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچنے والا اس زہر کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹاپ ورلڈ کے آدمی جب وہاں پہنچتے ہیں، یا ان میں سے کسی کو وہاں خصوصی طور پر بلایا جاتا ہے، تو انہیں وہاں ایک کیپسول کھانے کو دیا جاتا ہے۔ اس کیپسول کو کھانے کے بعد ایک ہفتے تک وہ آدمی زہر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجوکا کے اندر انتہائی گھنے جنگل میں ٹاپ ورلڈ والوں نے باقاعدہ ایک بستی آباد کر رکھی ہے۔ مجھے فریڈ نے اپنے دھندے کے بارے میں ایک اہم ہدایت دینے کے لیے وہاں بلوایا، ایک خصوصی ہیلی کاپٹر مجھے وہاں لے گیا، وہاں مجھے کیپسول کھانے کے لیے دیا گیا، اور میں وہاں 1 دن اور 1 رات رہا اور پھر واپس آ گیا، سارجنٹ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن یہ بستی آج تک خفیہ کیسے رہی ہے؟ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے، ٹارچر نے حیرانی سے کہا۔ وہ انتہائی گھنے جنگل کے اندر ہے، اس لیے سائڈوں یا آسمان سے کسی طرح بھی نظر نہیں آ سکتی، اور جزیرے کی آب و ہوا زہریلی ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی جاتا ہی نہیں۔ پھر جزیرہ بھی چھوٹا سا ہے، اس کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ حکومت ساڈان اس کی طرف توجہ کرے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ پھر تو وہاں جا کر فریڈ سے بات نہیں ہو سکتی، وہ واپس کب آ رہا ہے؟ ٹارچر نے کہا۔ فی الحال ان کے واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں کسی بین الاقوامی سرکاری تنظیم سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس تنظیم کے خاتمے کے لیے ان کے آدمی کام کر رہے ہیں، جب اس کا خاتمہ ہو جائے گا پھر وہ واپس آئیں گے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تو فوری طور پر اس سے رابطہ کرنا بے سود ہے۔
ٹھیک ہے، جب وہ واپس آئے گا پھر اس سے بات ہو جائے گی۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا، ٹارجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ لوگوں نے سن لیا کہ فریڈ کہاں موجود ہے، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس سرکاری تنظیم سے وہ چھپا ہوا ہے وہ وہی تنظیم ہے جس سے آپ کا تعلق ہے۔ شک تو مجھے پہلے بھی تھا کیونکہ آپ کا انداز، آپ کا اعتماد جرائم پیشہ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد جیسا نہیں تھا، لیکن اب سارجنٹ کی زبانی تفصیل سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا تعلق بہرحال کس سرکاری تنظیم سے ہے، اور چونکہ یہ پرزہ پاک ایشیا سے چوری کرایا گیا ہے اس لیے لامحالہ آپ کا تعلق بھی پاک ایشیا سے ہی ہوگا۔ آپ نے شاید ٹاپ ورلڈ کے آدمیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کافرستانی ظاہر کیا ہے، ٹارجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا تجزیہ درست ہے جناب، ہمارا تعلق پاک ایشیا سے ہی ہے، لیکن ہمارا کسی سرکاری تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکاری تنظیمیں اس طرح رقمیں خرچ کر کے پوچھ گچھ کرنے کی قائل ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا تعلق کسی سرکاری تنظیم سے ہوتا تو پھر ہمارا رویہ آپ سے مختلف ہوتا۔ ہم آپ کو اغوا کر کے لے جانے کی کوشش کرتے تاکہ آپ پر تشدد کر کے آپ سے کانسٹائن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، واقعی آپ کی بات تو درست ہے۔ اوکے، بہرحال مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ دونوں کا تعلق کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے۔ مجھے آپ دونوں کی شخصیت اور انداز نے متاثر کیا ہے، اس لیے میں نے سب کچھ بتا دیا، ورنہ ٹارجر سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی معلومات حاصل کرنا ناممکن ہے، ٹارجر نے کہا۔ بے حد شکریہ مسٹر ٹارجر، اگر کبھی کوئی موقع آیا تو ہم آپ کا یہ احسان ضرور اتار دیں گے، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی صفدر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت خوب، آپ لوگ تو واقعی اعلیٰ ظرف واقع ہوئے ہیں۔ میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، کیا آپ میری دوستی قبول کریں گے؟ ٹارجر نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہمیں یہ دوستی قبول ہے جناب، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کیپٹن شکیل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو ٹارجر چونک پڑا۔ شرط؟ کیا مطلب؟ مشروط دوستی تو دوستی نہیں کہلائی جا سکتی، ٹارجر کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ شرط صرف اتنی سی ہے مسٹر ٹارجر کہ اگر آپ یا آپ کے کسی آدمی نے کبھی بھی ہمارے ملک پاک ایشیا کے خلاف کوئی ایسا کام کیا جس سے پاک ایشیا کی سلامتی یا اس کے دفاع کو نقصان پہنچے تو پھر یہ دوستی قائم نہیں رہے گی۔ ہم اپنے ملک کے مفادات کے سامنے دنیا کا ہر رشتہ ہیچ سمجھتے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ گڈ، مجھے یہ شرط سن کر بھی خوشی ہوئی، مجھے یہ شرط منظور ہے، ٹارجر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ بنیادی طور پر ایک اچھے انسان ہیں، آپ جیسے انسان کو جرائم سے متعلق نہیں ہونا چاہیے، صفدر نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ٹارجر بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے، اب ہمیں اجازت دیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا اب آپ مجوکا جائیں گے؟ ٹارجر نے کہا۔ نہیں، ہمیں شاید وہاں نہ جانا پڑے، ہم تو اپنے ہیڈ کوارٹر کو یہ معلومات آپ کا نام لیے بغیر پہنچا دیں گے، اس کے بعد ہیڈ کوارٹر آئندہ کا لائے عمل خود طے کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں وہاں بھیج دے یا کسی اور کو، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال جب بھی آئندہ آپ روگلی آئیں آپ مجھے ضرور ملیں گے، اور اب آپ کو واپسی کے اس عام راستے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے جدھر سے آپ آئے تھے۔ میرا باہر گارڈ موجود ہے، وہ آپ کو خصوصی راستے سے باہر پہنچا دے گا، ٹارجر نے انہیں ساتھ لے کر دروازے تک آتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر موجود آدمی کو بلایا اور اسے کیپٹن شکیل اور صفدر کو خصوصی راستے سے باہر لے جانے کا کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں ٹیکسی میں بیٹھے ڈیسی بار سے واپس اپنے ہوٹل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ ہوٹل چل کر ڈسکس کریں گے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور صفدر نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ تم بہت زیادہ محتاط نظر آ رہے ہو، صفدر نے کمرے میں پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ان ملکوں کے ٹیکسی ڈرائیور اکثر کسی نہ کسی مجرم تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں ٹیکسی میں بیٹھ کر کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیپٹن شکیل نے کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، بہرحال تم اس مشن کے لیڈر ہو اور میں تمہارا ماتحت ہوں، اس لیے تمہاری ہر بات ماننا میرا فرض ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں صفدر، کم از کم تمہیں تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بہرحال ہمیں محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ٹاپ ورلڈ کے آدمی لامحالہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں گے جن کا تعلق پاک ایشیا سے ہو سکتا ہے۔ اب تک شاید ہم پر اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا گیا کہ ہمارا تعلق کافرستان سے ہے اور ہمارے کاغذات اصل ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہوٹل سے ہمارے کاغذات کی نقلیں حاصل کر کے کافرستان سے اس کی باقاعدہ تصدیق کرائی ہو، اور تصدیق ہو جانے کی صورت میں وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو گئے ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہاں سے کیسے تصدیق ہو سکتی ہے؟ یہ تو درست ہے کہ کاغذات اصل ہیں، لیکن بہرحال اس میں درج قوائف کی تو تصدیق نہیں ہو سکتی، صفدر نے حیرانی سے کہا۔
میری عادت ہے کہ میں کوئی خلا نہیں چھوڑتا، اس لیے میں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا کہ اگر کوائف چیک کرائی جائیں تو وہ درست ثابت ہوں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ کیپٹن شکیل، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم صرف نام کے ہی کیپٹن شکیل نہیں ہو بلکہ تمہارے کام بھی کیپٹن والے ہیں، صفدر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اگر میری جگہ تم ہوتے تو تم بھی یہی کچھ کرتے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اچھا اب بتاؤ کہ اب کیا پروگرام ہے، کیا فلیٹ کے پیچھے اس زہریلے جزیرے پر جانا ہوگا یا؟ صفدر نے کہا۔ تمہارا کیا مشورہ ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چیف کو یہ ساری تفصیل بتا دینی چاہیے، مجوکا واقعی انتہائی زہریلا جزیرہ ہے اور وہاں خاص انتظام کیے بغیر جانا حماقت ہے، صفدر نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ چیف ہمیں اس زہر سے بچنے کی کوئی دوا مہیا کرے گا تب ہمیں وہاں بھیجے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ دوا نہ صحیح کوئی سائنسی آلہ صحیح، بہرحال کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا ہی ہوگا، صفدر نے کہا۔ لیکن اس جزیرے میں ٹاپ ورلڈ کی بسائی ہوئی بستی اور اس لیبارٹری اور فیکٹری کے بارے میں تفصیلات جب تک معلوم نہ ہوں وہاں پہنچ کر ہم کیا کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجبوری ہے، وہاں پہنچ کر ہمیں اس بستی کو خود تلاش کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ صرف یہ سوچ کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہوں گے کہ چونکہ اس جزیرے کی آب و ہوا زہریلی ہے اس لیے یہاں کوئی نہیں آ سکتا؟ ایسی بات نہیں ہے صفدر، اگر وہ لوگ جزیرے کے اندر بستی قائم کر سکتے ہیں، انڈر گراؤنڈ لیبارٹری اور فیکٹری بنا سکتے ہیں تو لامحالہ انہوں نے وہاں انتہائی جدید سائنسی حفاظتی اقدامات بھی کر رکھے ہوں گے، اس لیے جزیرے کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ہمیں جزیرے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی مارک کر لیا جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے پھر، صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے سنا تھا کہ سارجنٹ بتا رہا تھا کہ وہ خصوصی ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچا تھا۔ خصوصی ہیلی کاپٹر کا مطلب یہی ہے کہ ایسی ہیلی کاپٹر یہاں سے جزیرے پر آتے جاتے رہتے ہوں گے، شاید خوراک اور دیگر سامان کی رسد کے لیے ایسا انتظام کیا گیا ہو۔ پھر سارجنٹ وہاں ایک دن اور ایک رات رہ کر بھی آیا ہے، اس لیے اس سارجنٹ سے پوری تفصیلات مل سکتی ہیں اور تفصیلات ملنے کے بعد ہی وہاں پہنچنے اور کام کرنے کا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو صفدر اس طرح آنکھیں پھاڑ کر کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگا جیسے کوئی بچہ کسی شوبدہ باز کو اس وقت دیکھتا ہے جب وہ کوئی عجیب سا شوبدہ دکھا چکا ہو۔ حیرت ہے، تم تو واقعی چھپے رستم ہو، یا پھر تمہارا دماغ یہاں روگلی پہنچ کر کچھ زیادہ ہی کام کرنے لگا ہے، صفدر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے تو اسے لامحالہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ میں روگلی میں رہ چکا ہوں اس لیے چیف نے مجھے یہاں بھیجا ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ سیکرٹ سروس میں عمران کے علاوہ چیف کسی کو اس مشن کے لیے یہاں بھیجتا تو وہ تم ہوتے، کیونکہ بہرحال تمہاری ذہانت مسلمہ ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری باتیں سننے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری ذہانت صرف مسلم نہیں بلکہ مرغ مسلم ہے، صفدر نے کہا، اور اس بار کیپٹن جیسا آدمی بھی بے اختیار کہہ کہا مار کر ہنس پڑا۔ اگر میں نے غلط بات کیا تو مجھے بتاؤ، کیپٹن شکیل نے کہا۔ باتیں تو تمہاری 100% درست ہیں، لیکن سارجنٹ کو کیسے تلاش کیا جائے گا، اب اس ٹارجر سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، صفدر نے کہا۔ ہاں اسی لیے تو میں بھی خاموشی سے چلا آیا تھا، لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ سارجنٹ روگلی میں ہی رہتا ہے اور اس کا تعلق کسی ناجائز دھندے سے ہی ہے، اس لیے لیڈی ڈیزی سے اس کے بارے میں تو پوچھا جا سکتا ہے، کیپٹن نے کہا۔ کیا بات ہے، تم لیڈی ڈیزی کو بار بار یاد کر رہے ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیڈی ڈیزی کو میں اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، ان معاملات میں وہ راز کو راز رکھنے کی قائل ہے اور رقم کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیپٹن شکیل نے صفدر کے فکرے اور لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ڈیزی بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی لیڈی ڈیزی کی آواز سنائی تھی۔ پرنس شکیل بول رہا ہوں لیڈی ڈیزی، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او یس پرنس، حکم، دوسری طرف سے لیڈی ڈیزی نے چونک کر پوچھا۔ یہاں روگلی میں ایک آدمی ہے سارجنٹ، خفیہ دھندے میں ملوث ہے، اسے جانتی ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، دوسری طرف سے لیڈی ڈیزی کی آواز سنائی تھی۔ اس کا فون نمبر اور پتہ چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ $10,000 کا کام ہے، لیکن تم سے 5,000 لوں گی، دوسری طرف سے لیڈی ڈیزی نے خالصتاً کاروباری لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے پہنچا دوں گا، کیپٹن شکیل نے سواٹ لہجے میں جواب دیا، لیکن خیال رکھنا کہ میرا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے، وہ انتہائی کمینہ اور بدخصلت آدمی ہے، لیڈی ڈیزی نے کہا۔
تم فکر نہ کرو، تمہارا نام کسی صورت میں بھی سامنے نہیں آئے گا، کیپٹن شکیل نے اسے تسلی دی۔ فون نمبر نوٹ کر لو، لیڈی ڈیزی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ سارجنٹ روزڈم کلب کا مالک ہے۔ یہ کلب منشیات فروشی کے لحاظ سے روگلی میں سب سے بڑا اڈا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ساڈان میں منشیات فروشی کا کاروبار سارجنٹ کی نگرانی میں ہی ہوتا ہے، لیڈی ڈیزی نے کہا۔ یہ فون نمبر جو تم نے بتایا ہے کہاں کا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ روزڈم کلب میں اس کا علیحدہ خصوصی دفتر ہے، جہاں اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ خود وہیں بیٹھتا ہے۔ یہ فون نمبر اسی دفتر کا ہے، لیڈی ڈیزی نے جواب دیا۔ فریڈ کو جانتی ہو؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں۔ کیا وہ سارجنٹ کا بزنس پارٹنر ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ فریڈ کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے لیے تمہیں $15,000 خرچ کرنے ہوں گے۔ وہ اس سارجنٹ سے کئی بڑی آسامی ہے، دوسری طرف سے لیڈی ڈیزی نے کہا۔ اوکے، $20,000 ہو گئے، پہنچ جائیں گے، کیپٹن شکیل نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ کب؟ ابھی 2 گھنٹے بعد، وعدہ رہا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو سنو، فریڈ ویسے تو ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم ٹاپ ورلڈ کا بندہ ہے، لیکن اس کا باقاعدہ یہاں ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن پچھلے دنوں اچانک نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر ہیڈ کوارٹر کو ختم کر دیا گیا، اور فریڈ روگلی چھوڑ کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا۔ شاید ایسا اس لیے ہوا ہوگا کیونکہ اسے اپنے طاقتور دشمن سے خطرہ لاحق ہو گیا ہوگا۔ بہرحال وہ روگلی میں موجود نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے، اور ہاں، اس کی منشیات کے کاروبار کا اصل سربراہ بھی فریڈ ہی ہے، جبکہ عملی طور پر انچارج سارجنٹ ہے، لیڈی ڈیزی نے کہا۔ کیا حکومت ساڈان اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کرتی؟ میرا مطلب ہے منشیات کے سلسلے میں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ لوگ عام قسم کی منشیات سپلائی نہیں کرتے، انہوں نے ایک مہم چکر چلا رکھا ہے، ایک جان بچانے والی دوا انہوں نے باقاعدہ حکومت کے محکمہ صحت سے رجسٹرڈ کرا رکھی ہے۔ اس دوا کا نام میکم ہے۔ یہ واقعی ایک قیمتی دوا ہے اور اسپتالوں میں عام استعمال ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس میکم کی آڑ میں منشیات کا کاروبار کر رکھا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی منشیات کسی خفیہ فیکٹری میں تیار کراتے ہیں، جس کا نام ایس میکم یا سپر میکم ہے۔ اصل کاروبار سپر میکم کا ہوتا ہے، اس لیے حکومت انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور یقیناً انہوں نے اعلیٰ سطح پر اس کے بارے میں تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات بھی کر رکھے ہوں گے، لیڈی ڈیزی نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، رقم پہنچ جائے گی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ جب دوبارہ ٹون سنائی دی تو کیپٹن شکیل نے لیڈی ڈیزی کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سارجنٹ سے بات کراؤ، کیپٹن شکیل نے لہجہ بدل کر مقامی زبان میں بات کی۔ کون بات کرنا چاہتا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کیپٹن بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کون کیپٹن؟ دوسری طرف سے حیرانی سے کہا گیا۔ سارجنٹ جانتا ہے، اور سنو، مزید سوالات بند کرو اور سارجنٹ سے بات کراؤ، اس بار کیپٹن شکیل نے ایسے سرد اور سخت لہجے میں کہا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر کے جسم میں بھی بے اختیار سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یس سر، دوسری طرف سے اس بار قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، سارجنٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں ہی پہچان گئے کہ یہ آواز اسی سارجنٹ کی ہے جو انہوں نے ٹارچر کے آفس میں سنی تھی۔ مسٹر سارجنٹ، میرا نام کیپٹن ہے اور میرا تعلق ناراگ سے ہے، کیپٹن شکیل نے اس بار ایکریمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوگا، پھر آپ نے کس لیے فون کیا، اور میرا یہ فون نمبر آپ کو کس نے دیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہمارا تعلق ایس میکم والے شعبے سے ہے مسٹر سارجنٹ، اور ہم ناراگ کے لیے ایک بہت بڑا سودا آپ سے کرنے کے خواہش مند ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ، مگر؟ سارجنٹ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ مسٹر سارجنٹ، خواہ کی حیرت اور سوال جواب میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ایک دوسرے کو جاننا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ ان سوالات کی بجائے ملاقات کا فوری طور پر وقت دیں اور جگہ بتائیں تاکہ بات چیت فائنل کی جا سکے، کیپٹن شکیل نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ کتنا بڑا سودا کرنا چاہتے ہیں آپ، کوئی اندازہ؟ اس بار سارجنٹ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ آپ کے تصور سے بھی شاید بڑا سودا۔ ہم آپ کی مکمل پروڈکشن 1 سال کے لیے صرف اپنے لیے بک کرانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ خصوصی رعایت کرنی ہوگی۔ 6 ماہ کا ایڈوانس دیا جائے گا، اور 6 ماہ بعد پھر 6 ماہ کا ایڈوانس، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ مکمل پروڈکشن؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ مکمل پروڈکشن کتنی ہوگی؟ اس بار سارجنٹ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہمیں تو اندازہ کیا سب کچھ معلوم ہے، البتہ آپ کو ابھی تک پورا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے سپلائر ہیں۔
STS کی پروڈکشن سے تو آپ کے ایس میکم کی پروڈکشن زیادہ نہ ہوگی؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیں کہ STS پورے یورپ اور اکریمیا میں ہمارے توسط سے فروخت ہوتی ہے۔ ہمارا ان سے 10 سال کا معاہدہ ہے۔ کیپٹن شکیل نے ایک اور مشہور ترین منشیات کا نام لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس ماہرانہ انداز میں سارجنٹ سے بات آگے بڑھا رہا تھا کہ صفدر دل ہی دل میں اس کی ذہانت کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ اوہ، یہ بات ہے، تب ٹھیک ہے، لیکن آپ بول کہاں سے رہے ہیں؟ اس بار سارجنٹ کے لہجے میں مروبیت نمایاں ہو چکی تھی۔ مسٹر سارجنٹ، ہماری بات چھوڑیں، آپ ہمیں جگہ بتائیں اور وقت، ہم خود پہنچ جائیں گے، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آپ میرے کلب آ جائیں، ابھی اسی وقت، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات خفیہ رہے۔ اس کا طریقہ آپ خود بتا دیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آپ کلب کے بیرونی گیٹ پر موجود دربان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ بلیک ٹائیگر سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا اور کسی کو علم نہ ہو سکے گا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ایک بات اور بتا دوں کہ ہم 2 آدمی ہیں اور ہم نے خفیہ رہنے کے لیے ایشیائی میک اپ کر رکھا ہے تاکہ آپ سے ہونے والی ڈیل مکمل طور پر خفیہ رہ سکے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، یہ واقعی انتہائی ذہانت آمیز بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کیپٹن شکیل نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایشیائی ہونے سے کہیں وہ چونک نہ پڑے، آخر وہ فریڈ کا ساتھی ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ فریڈ اس سے ٹاپ ورلڈ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہوگا، اور یہاں ہوٹل میں میک اپ کا سامان موجود نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم میک اپ کا سامان خرید کر میک اپ کریں اور پھر اس کے پاس پہنچیں۔ میں جلد از جلد اس معاملے کو نمٹا لینا چاہتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک بار پھر ٹیکسی میں بیٹھے روزڈم کلب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ عمر و عیار بادشاہوں شہزادوں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں پہلے نمبر پر آپ کو ہمارے چینل 7 سٹوری کا لنک بھی مل جائے گا، آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل کا لنک ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی مینشن کر دیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر کے بھرپور سپورٹ دیں، شکریہ۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو آرام کرسی پر نیم دراز لارڈ واسکر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ آؤ فریڈ، خیریت؟ اس طرح اچانک تمہاری آمد پر میں چونک پڑتا ہوں، لارڈ واسکر نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے آنے والے سے کہا۔ لارڈ، ایک اہم اطلاع ملی ہے، آنے والے نے، جو کہ فریڈ تھا، لارڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ کیسی اطلاع؟ لارڈ نے چونک کر پوچھا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس ٹاپ ورلڈ اور 0 پوائنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، فریڈ نے کہا تو لارڈ بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لارڈ کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بظاہر تو ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اسے ممکن بنا لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جناب، فریڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیسے؟ تفصیل سے بتاؤ، لارڈ نے اس بار انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ تفصیل تو بہت لمبی چوڑی ہے، مختصر طور پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ کافرستانی، جن میں سے ایک کا نام صفدر اور دوسرے کا نام شکیل ہے، روگلی پہنچے۔ وہ 2 لوگ ہیں، میرے آدمیوں نے انہیں چیک کیا، ان کے کاغذات درست ثابت ہوئے، حتیٰ کہ ان کے کاغذات میں درج کوائف کی کافرستان سے تصدیق کرائی گئی، کوائف بھی درست ثابت ہوئے، اس لیے میرے آدمیوں نے ان کی چیکنگ ختم کر دی۔ لیکن پھر مجھے اچانک اطلاع ملی کہ سپر میکم میں ہمارا بزنس پارٹنر سارجنٹ اپنے دفتر میں مردہ پایا گیا ہے، اور اس سے آخری بار ملنے 2 ایشیائی آئے تھے۔ جب ان کے حلیے معلوم کرائے گئے تو یہ دونوں وہی کافرستانی تھے۔ ٹارجر کی لاش جس حالت میں ملی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر انتہائی ماہرانہ انداز میں تشدد کیا گیا۔ اس کی ناک کے دونوں نتنے کٹے ہوئے تھے اور پیشانی پر شدید ضربوں کے نشانات تھے۔ اس کا چہرہ انتہائی تکلیف کی شدت سے مسخ ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں یہ اطلاع ملتے ہی خدشہ ابھرا کہ یہ دونوں کافرستانی نہیں بلکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ارکان ہوں گے، اور انہوں نے ہم سے بچنے کے لیے کافرستانی کاغذات تیار کرائے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے ان کی تلاش کا بھی حکم دے دیا، اور ساتھ ہی اپنے آدمیوں کو اس بات کی تاکید بھی کر دی کہ ان دونوں کو اب تک کی سرگرمیوں کو بھی چیک کیا جائے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ وہ دونوں سارجنٹ سے ملنے کے بعد روگلی سے اکریمیا چلے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ان کے واپس جانے کا جو ریکارڈ ہے، اس کے مطابق وہ اسی روز روگلی سے اکریمیا فلائی کر گئے ہیں۔ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ روگلی میں سارجنٹ کے علاوہ لیڈی ڈیزی سے بھی ملے ہیں۔ لیڈی ڈیزی مخبری کا دھندا کرنے والی عورت ہے۔ میرے آدمیوں نے اس سے معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ ان دونوں میں سے ایک، جس کا نام پرنس شکیل ہے، وہ طویل عرصہ پہلے روگلی کی جرائم پیشہ دنیا میں کام کر چکا ہے۔
بہرحال لیڈی ڈیزی سے وہ کانسٹائن کے کسی امریکی دوست کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن لیڈی ڈیزی چونکہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ البتہ بعد میں پرنس شکیل نے اس سے فون پر سارجنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ لیڈی ڈیزی کے علاوہ وہ ڈیسی بار کے ٹارچر سے بھی ملے، جو کانسٹائن کا انتہائی گہرا دوست تھا اور روگلی کی جرائم پیشہ دنیا کا ایک بڑا آدمی ہے۔ میرے حکم پر ٹارجر کو اس کی بار سے اغوا کیا گیا اور اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا، تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں اس سے ملے تھے اور اس نے ان سے متاثر ہو کر بتا دیا تھا کہ کانسٹائن نے ایم سی ٹاپ ورلڈ کے لیے پاکیشیا سے چوری کرایا تھا، اور پھر کانسٹائن ہلاک ہو گیا اور ٹاپ ورلڈ کا ہیڈ کوارٹر آف کر دیا گیا۔ پھر اس نے سارجنٹ سے ان کے سامنے زیرو پوائنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے اور مزید اطلاعات کے مطابق انہوں نے ٹارجر سے ملنے کے بعد لیڈی ڈیزی سے سارجنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پھر وہ سارجنٹ سے ملے اور اس پر تشدد کر کے غائب ہو گئے۔ فریڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ان دونوں کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اور اس طرح پاکیشیا سیکرٹ سروس کو یہ علم ہو گیا کہ کانسٹائن کے ذریعے ٹاپ ورلڈ نے ایم سی حاصل کیا ہے، اور ٹاپ ورلڈ کا باس تم اور اس کا چیف باس میں ہوں، اور ہم دونوں یہاں زیرو پوائنٹ پر موجود ہیں؟ لارڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یس باس، اور مجھے یقین ہے کہ اب پاکیشیا سیکرٹ سروس پوری قوت سے یہاں ریڈ کرے گی۔ فریڈ نے کہا، لیکن یہاں وہ کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ اس جزیرے کی آب و ہوا انتہائی زہریلی ہے، اور پھر یہاں ایسے حفاظتی انتظامات ہیں کہ وہ اگر یہاں آئیں گے تو لامحالہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ لارڈ نے کہا، ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لوگ بھوتوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ جس راز کو چھپانے کے لیے ہم نے پہلے کانسٹائن کا روگلی میں اس پورے سیٹ اپ کا خاتمہ کیا جو ایم سی لایا تھا، پھر کانسٹائن کا خاتمہ کر دیا، اس کے بعد ٹاپ ورلڈ کا ہیڈ کوارٹر ختم کیا اور یہاں آ گئے، لیکن انہوں نے اس سب پیش بندی کے باوجود اصل حقائق کے بارے میں حتمی اور مصدقہ معلومات حاصل کر لیں۔ فریڈ نے کہا، تمہاری بات واقعی درست ہے، ہمیں ان کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے تم نے اس سلسلے میں یقیناً کوئی پیش بندی کر لی ہوگی۔ لارڈ نے کہا، جی ہاں، میں نے اس سلسلے میں خاصا غور کیا تھا، اور میں نے اپنے ذہن میں ایک خاص منصوبہ بھی تیار کیا ہے، لیکن اس کی منظوری آپ سے لینا ضروری ہے۔ فریڈ نے کہا، کھل کر بات کرو، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ لارڈ نے جواب دیا، باس، میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم زیرو پوائنٹ میں واقع فیکٹری اور لیبارٹری کو بند کر کے مکمل طور پر کیموفلاج کر دیں، اور آپ اور میں ایم سی سمیت فوراً یہاں سے نکل کر کسی اور نامعلوم جگہ پر چلے جائیں، کسی ایسی جگہ جس کا آپ کے اور میرے علاوہ کسی اور کو علم نہ ہو۔ فریڈ نے کہا تو لارڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا تم پاکیشیا سیکرٹ سروس سے اس قدر خوفزدہ ہو چکے ہو کہ اب اس اہم ترین پروجیکٹ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہو؟ لارڈ نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے ختم کرنے کی بات نہیں کی باس، بند کر کے کیموفلاج کرنے کی بات کی ہے۔ فریڈ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ خوف کی وجہ سے تمہارا ذہن معاف ہو گیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس لیبارٹری اور فیکٹری کی بنا پر ہی ٹاپ ورلڈ کی اہمیت ہے، اور یہاں اس وقت کس ہتھیار پر کام ہو رہا ہے، اور اس ہتھیار کے لیے ہم نے ایم سی چوری کرایا ہے۔ اب اس ساری ریسرچ کو ختم کر دیں، سائنسدانوں کو یہاں سے نکال دیں اور جزیرے کو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کھلا چھوڑ دیں، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ لارڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، یہ ضروری ہے لارڈ، ورنہ یہ سب کچھ تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ فریڈ نے جواب دیا، نہیں، ایسا ناممکن بھی ہے اور ناقابل عمل بھی۔ اس طرح تو اب تک کا ہمارا سارا کیا کرایا بھی ختم ہو جائے گا، اور ہم چند افراد کے خوف سے چھپتے پھریں گے۔ یہ جگہ دنیا میں سب سے محفوظ ہے، اور اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر دنیا بھر میں اور کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں۔ لارڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، باس، یہ چند افراد دنیا بھر کی تنظیموں پر بھاری ہیں۔ فریڈ نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم جاؤ اور کوئی اور بہتر منصوبہ بنا کر میرے پاس لے آؤ، جاؤ۔ لارڈ نے غصیلے لہجے میں کہا، یس باس۔ فریڈ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے وہ کھڑا سوچتا رہا، پھر تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نان سینس، یہ خوف سے پاگل ہو چکا ہے، لارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک اور نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک معتبانہ آواز سنائی دی۔ بلاشر کو میرے پاس بھیج دو، لارڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ کم ان، لارڈ نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ بیٹھو، لارڈ نے کہا، اور آنے والے نوجوان نے معتبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا جس پر چند لمحے پہلے فریڈ بیٹھا ہوا تھا۔ تم زیرو پوائنٹ کے انتظامی انچارج ہو،
مجھے بتاؤ کہ اگر چند افراد جن کی تعداد 800-1000 اس جزیرے پر ہمارے خلاف کوئی مشن لے کر آئیں تو تم انہیں کیسے روکو گے؟ لارڈ نے کہا۔ یہاں جزیرے پر؟ بلاشر نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، یہاں جزیرے پر، لارڈ نے کہا۔ یہاں تو کسی کا آنا ناممکن ہے باس، بلاشر نے بڑے حتمی لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ممکن ہو تب، لارڈ نے کہا۔ باس، یہاں جزیرے کے چاروں طرف ایسے آلات نصب ہیں جو جزیرے کے چاروں طرف 1 میل تک بڑے سے بڑے بحری جنگی جہاز کے ایک لمحے میں پرخچے اڑا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس جزیرے پر سے گزرنے والے کسی بھی ہیلی کاپٹر یا جہاز، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اسے ایک لمحے میں تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی جزیرے پر پہنچ جائے تو یہاں جنگلات میں جگہ جگہ ایسے خفیہ آلات نصب ہیں کہ وہ فوری طور پر مارک ہو جائے گا اور میکانیکی انداز میں اس پر چاروں طرف سے فائر کھول دیا جائے گا۔ پھر جزیرے کی زہریلی آب و ہوا بھی ویسے بھی اسے زندہ نہیں رکھ سکتی، بلاشر نے جواب دیا۔ زہریلی آب و ہوا کی بات چھوڑو، اب ایسے گیس ماسک ایجاد ہو چکے ہیں جو نہ صرف زہریلی ہوا سے انسان کو بچا سکتے ہیں بلکہ اس کے اندر ایسا خودکار نظام بھی موجود ہے کہ وہ ہوا کو زہر سے پاک کر کے بھی گیس ماسک پہنے ہوئے آدمی تک پہنچا سکتے ہیں۔ لارڈ نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں انتہائی سخت سائنسی حفاظتی اقدامات بھی موجود ہیں، اور پھر یہاں ایسے آدمیوں کو ہلاک کرنے کے لیے انتہائی تربیت یافتہ افراد بھی موجود ہیں، بلاشر نے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ لارڈ نے پوچھا۔ صرف سنا ہوا ہے کہ وہ انتہائی فعال اور خطرناک سروس ہے، بلاشر نے کہا۔ اگر وہ سروس یہاں ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے آئے تب، لارڈ نے کہا۔ چاہے کوئی بھی انسان ہو باس، یہاں آنے والا کوئی انسان کسی صورت بھی موت سے نہیں بچ سکتا، یہ بات تو طے ہے، بلاشر نے جواب دیا۔ لیکن فریڈ ان سب انتظامات کے باوجود پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے خوفزدہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لارڈ نے کہا۔ باس، فریڈ ساڈان کی سیکرٹ ایجنسی میں طویل عرصے تک کام کرتے رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے مجھ سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ وہ لوگ چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اس جزیرے پر انہیں موت ہی کھینچ لائے گی، بلاشر نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور فریڈ اندر داخل ہوا۔ بلاشر اسے آتا دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بلاشر، فریڈ نے بلاشر سے کہا، اور بلاشر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بلاشر سے یہاں کے انتظامات کی تفصیلات معلوم کی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق تو یہاں اول تو وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر داخل ہو بھی جائیں تو زندہ نہیں بچ سکتے، لارڈ نے فریڈ سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس دوران کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یہاں واقعی ایسے انتظامات ہیں باس کہ پوری فوج بھی یہاں آ کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن جو کچھ میں اس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں جانتا ہوں وہ آپ یا بلاشر نہیں جانتے، خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والا ایک آدمی، علی عمران۔ اس کی شہرت تو پوری دنیا میں ہے۔ بہرحال میں نے آپ کی بات پر ٹھنڈے دل سے سوچا ہے، واقعی ہمیں یہاں کی لیبارٹری اور فیکٹری کو اس طرح بند کرنے سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اس لیے میں نے اپنی پہلے والی رائے بدل دی ہے۔ البتہ مزید حفاظت اور یہاں آنے والے افراد کے خاتمے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس جزیرے پر موجود پہلے سے انتظامات کے ساتھ ساتھ مزید خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے، اور ان انتظامات کے تحت آپ اب مستقل طور پر نیچے فیکٹری میں رہیں گے، میں اور بلاشر اوپر رہیں گے، اور تمام سیکیورٹی انتظامات کو سپر کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر کے آٹومیٹک کر دیا جائے گا تاکہ یہ لوگ ہماری کسی بھی غلطی کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، فریڈ نے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور خود ان لوگوں کا خاتمہ ہوتے دیکھوں گا اور تمہیں کنٹرول بھی کرتا رہوں گا، لارڈ نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، آپ بہرحال مالک ہیں، فریڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ منصوبہ درست بھی ہے اور قابل عمل بھی، اس پر فوری عمل شروع کر دو۔ بلاشر کو خصوصی ہیلی کاپٹر پر ایکریمیا بھجوا دو تاکہ وہاں سے سپر کمپیوٹر یہاں لایا جا سکے، لارڈ نے کہا۔ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے باس، میں نے فون کر کے اس کا انتظام کر لیا ہے، ہمارا ایک خصوصی ہیلی کاپٹر بوڈال میں موجود ہے۔ ایکریمیا سے سپر کمپیوٹر خصوصی جیٹ طیارے کے ذریعے یہاں 1 گھنٹے کے اندر بوڈال پہنچ جائے گا، جہاں سے ہمارا آدمی اس خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے یہاں پہنچا دے گا، اور پھر اس کی تنصیب میں صرف چند گھنٹے لگیں گے۔ اس طرح آج رات سے پہلے یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس جزیرے سے باہر اپنے تمام سیٹ اپ کو مکمل طور پر آف کر دیں گے تاکہ ہمارے کسی بھی واسطے کے ذریعے وہ لوگ یہاں تک نہ پہنچ سکیں، فریڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے اس بار واقعی اچھی ذہنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے، ورنہ پہلے تو میں گھبرا گیا تھا کہ اگر تم اس قدر خوفزدہ ہو تو ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کرو گے، لارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری لارڈ، آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی، فریڈ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اب تم دونوں جا سکتے ہو، جب سپر کمپیوٹر نصب ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، اس کے بعد میں مستقل طور پر ماسٹر کنٹرول روم میں بیٹھوں گا، لارڈ نے کہا، اور بلاشر اور فریڈ دونوں اٹھے اور لارڈ کو سلام کر کے مڑے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔
اب لارڈ کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے وہ ذہنی طور پر پوری طرح مطمئن ہو گیا ہو۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، اور اگر آپ عمر و یار، بادشاہوں، شہزادیوں کے قصے کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل 7 اسٹوری ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک اس ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی مینشن کیا گیا ہے، جبکہ ڈسکرپشن میں بھی سب سے ٹاپ پر اس چینل کا لنک موجود ہے، اور ساتھ ہی اس چینل کی کہانیوں کی پلے لسٹ بھی موجود ہے، وہاں سے وہ کہانیاں بھی ضرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی لازمی سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، کرسی پر بیٹھا ہوا بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر کی طرف سے کوئی رپورٹ آئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور فون کو اپنی طرف کھسکا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، انٹرنیشنل ایمنسٹی اسپیشل برانچ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ خشک تھا۔ اسپیشل برانچ کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ اس برانچ میں کام کرنے والوں کے گلے بھی اسپیشل ہوں گے، بغیر گریس کے؟ عمران نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ اس بار دوسری طرف سے بولنے والی کے لہجے میں غصے کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ میرا نام ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ لاؤڈر کی دوسری طرف سے آنے والی آواز وہ بھی سن رہا تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے دوسری طرف سے بولنے والی خاتون سے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران جب اپنی خاص موڈ میں آ جائے تو پھر مقابل کو اپنی بوٹیاں خود ہی نوچنا پڑ جاتی ہیں۔ ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا، یہ کیسا نام ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ کیوں، یہ نام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ انتہائی میوزیکل سا نام ہے، اور اب تو پوری دنیا میوزیکل ہوتی جا رہی ہے، عمران نے جواب دیا۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے بولنے والی نے اس بار زچ ہونے کے سے انداز میں کہا۔ طبلے کی پہلی تال سے بول رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ طبلے کی پہلی تال؟ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرانی سے کہا گیا۔ آپ انٹرنیشنل ادارے میں ملازم ہیں، اس لیے آپ کو پوری دنیا میں میوزک کے لیے استعمال ہونے والے آلات کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاں ڈرم بجایا جاتا ہے تو ہمارے ہاں طبلہ بجتا ہے، اور طبلہ 13 مختلف انداز سے بجایا جا سکتا ہے جسے ہم تال کہتے ہیں، عمران نے وضاحت کی۔ نان سینس، کیا تم پاگل ہو؟ دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پہلی تال پر ہی بھاگ گئی، ابھی تو 12 تالیں باقی رہتی تھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ آپ شاید مارکم سے بات کرنا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، پچھلی بار جب مارکم سے بات ہوئی تھی تو میں نے اس سے اس کا براہ راست نمبر لے لیا تھا، یہ محترمہ شاید اس کی پرسنل سیکرٹری ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیڈل سے ہاتھ اٹھا کر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، انٹرنیشنل ایمنسٹی اسپیشل برانچ۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ مسٹر مارکم سے بات کرائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے اسی طرح روٹین میں پوچھا گیا۔ ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ پھر؟ دوسری طرف سے بولنے والی نے ایک بار پھر احتجاج کرنے والے انداز میں کہا۔ مارکم سے بات کراؤ، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ او یس سر۔ اس بار دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، وہ شاید عمران کے سرد لہجے سے ہی گھبرا گئی تھی۔ ہیلو، مارکم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد مارکم کی آواز سنائی دی۔ کتنی کمی رہ گئی ہے مار میں؟ مجھے بتاؤ، میں پوری کرا دیتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کون بول رہے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے مارکم کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا، عمران نے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے، کیا تم پاگل ہو؟ اس بار مارکم کے لہجے میں غصہ تھا۔ اگر میں پاگل ہوتا تو جینی میری بات مان کر تم سے شادی کیسے کرتی؟ لیکن میں نے تو جینی سے کہا تھا کہ ابھی مار کی کمی رہ گئی ہے جو اسے پوری کرنی ہے، لیکن تم ویسے کہ ویسے ہی مارکم ہو، عمران نے جواب دیا۔ کہیں تم علی عمران تو نہیں ہو؟ مارکم کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ دیکھا، جینی کا نام آتے ہی تمہاری یادداشت نے کام کرنا شروع کر دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ڈم ڈم اور یہ ڈیگا ڈیگا یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے نام بدل لیا ہے؟ اس بار دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ آوازیں تم جلدی پہچان لوگے جو تمہاری کھوپڑی پر جینی کی جوتیاں پڑنے سے تمہارے حلق سے نکلتی ہوں گی، لیکن شاید اب تم ان آوازوں سے مانوس ہو چکے ہو، عمران نے جواب دیا۔ تو مارکم بے اختیار قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔
پچھلی بار میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں آج کل بے حد مصروف رہتا ہوں، اس لیے مجھ سے فضول باتیں نہ کیا کرو، لیکن تم باز نہیں آئے ہو۔ اب دیکھو خواہ اتنا وقت ضائع کر دیا۔ مارکم کی چہکتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ تمہارا ادارہ بین الاقوامی مجرموں کے خلاف کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن تمہاری مصروفیت بجائے مجرموں کے خلاف کام کرنے کے بس خوبصورت اور سریلی پرسنل سیکرٹری سے گفتگو اور باتصویر رسالے پڑھنے تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے بارے میں یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میری پرسنل سیکرٹری کا انتخاب جینی نے خود کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ جینی کس قدر خوبصورت لیڈی سیکرٹری کا انتخاب کر سکتی ہے۔ باقی رہے باتصویر رسالے، تو واقعی تصویریں میرے مقدر میں ہیں، لیکن خوبصورت لڑکیوں کی نہیں، بلکہ انتہائی خطرناک اور خوفناک چہروں والے مجرموں کی تصویریں۔ مارکم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی جینی تو اس دلیل سے قائل ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم حسینہ عالم کو دیکھنے کے بعد بھی کہو گے کہ یہ حسینہ عالم ایک بہت بڑے مجرم گروپ کی سربراہ ہے۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے مارکم بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم سے تو خدا سمجھے، تم واقعی مجسم شیطان ہو، اور وہ جینی ہے جو میری بجائے تمہاری بات پر زیادہ یقین کرتی ہے۔ بہرحال بولو کیسے فون کیا، کیونکہ میں نے ایک انتہائی ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہے۔ مارکم نے کہا، ایک تنظیم ہے ٹاپ ورلڈ، جس کا سربراہ کوئی فریڈ نامی آدمی ہے، جس کا ہوٹل برائٹ سٹار ساڈان کے دارالحکومت روگلی میں ہے۔ مجھے اس تنظیم کے بارے میں تفصیلات چاہیے۔ عمران نے بھی اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹاپ ورلڈ خاصی معروف تنظیم ہے، اس کا اصل سربراہ کوئی لارڈ واسکر ہے جو کبھی سامنے نہیں آیا، صرف اس کا نام سنا جاتا ہے۔ روگلی میں ہی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، عملی طور پر اس کا انچارج فریڈ ہی ہے۔ یہ فریڈ ساڈان کی سرکاری ایجنسی میں طویل عرصے تک کام کر چکا ہے، خاصا ذہین، ہوشیار اور محتاط آدمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تنظیم انتہائی جدید ترین اسلحے کو ڈیل کرتی ہے، ایسا اسلحہ جسے سپر پاورز انتہائی خفیہ رکھتی ہیں۔ مارکم نے جواب دیا، ان کی یہ اسلحہ ساز فیکٹری کہاں ہے؟ عمران نے جواب دیا، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ مارکم نے جواب دیا، اوکے، بے حد شکریہ، جینی کو میری طرف سے سلام دے دینا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اگر اس فیکٹری کے بارے میں حتمی طور پر معلوم ہو جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایم سی اسی فیکٹری میں ہی لے جایا گیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل کو کال کرنا پڑے گا، وہ نہ جانے وہاں روکلی میں کیا کر رہا ہے، اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی رپورٹ اب تک آ جانی چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو ٹرانسمیٹر پر اس سے رابطہ کیا جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میرے خیال میں بات ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی لائحہ عمل تو بنایا جا سکے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر پر کیپٹن شکیل کی اور ملک ساڈان کی خصوصی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، چیف کالنگ، اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کال دی، لیکن دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی جا رہی تھی۔ عمران کافی دیر تک کال دیتا رہا، لیکن جب دوسری طرف سے مسلسل خاموشی رہی تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن پھر اچانک کال ریسیور کرنے کا کاشن دینے والا بلب روشن ہو گیا۔ ہیلو، کیپٹن شکیل اٹینڈنگ، اوور۔ کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی، کال ریسیو کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے، اوور۔ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا، سر میں اس افطر ایک پبلک پلیس پر موجود تھے اور کال ریسیو کرنے کے لیے مجھے کافی فاصلہ طے کرنا پڑا ہے، اوور۔ کیپٹن شکیل نے معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیا، تم نے اب تک کوئی رپورٹ نہیں دی، اوور۔ عمران نے کہا، سر میرا خیال تھا کہ کیس مکمل کرنے کے بعد آپ کو حتمی رپورٹ دی جائے، اوور۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، کیا تم کیس مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکے ہو، اوور۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ یس سر، ہم نے سراغ لگا لیا ہے کہ ایم سی کو روگلی کی ایک تنظیم ٹاپ ورلڈ نے چوری کرایا تھا۔ اس ٹاپ ورلڈ کا باس فریڈ نامی ایک آدمی ہے، جبکہ اس کا چیف باس ایک لارڈ ہے جس کا نام لارڈ واسکر ہے۔ یہ تنظیم انتہائی جدید اور حساس اسلحہ بنانے اور فروخت کرنے کا کام کرتی ہے، اور ان کی فیکٹری اور لیبارٹری ساڈان کے قریب سمندر میں ایک جزیرے مجوکا پر قائم ہے، اور فریڈ اور لارڈ واسکر دونوں باقی ایشیا سیکرٹ سروس کے خوف سے روگلی میں اپنا ہیڈ کوارٹر بند کر کے مجوکا میں روپوش ہو چکے ہیں۔ ہم اس جزیرے پر حفاظتی انتظامات اور دیگر تفصیلات حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ اس جزیرے پر پہنچ کر وہاں سے ایم سی کو واپس لایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہم ساڈان کے ایک ساحلی علاقے بوڈال آئے ہیں، اور اس وقت بوڈال سے ہی کال ریسیو کی جا رہی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے تفصیل سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ایم سی جزیرہ مجوکا پر ہی ہے؟ کیا تمہاری اطلاع حتمی ہے، اوور۔ عمران نے پوچھا،
یس باس، 100% حتمی ہے، اوور، کیپٹن شکیل نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ، اوور۔ عمران کا لہجہ سخت ہو گیا تو جواب میں کیپٹن شکیل نے روگلی پہنچ کر ٹارجر کو تلاش کرنے، اس سے ملنے اور پھر سارجنٹ پر تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کرنے کی تمام تفصیلات بتا دیں۔ بوڈال میں تم کہاں سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، اوور؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جناب صرف اتنی اطلاع ملی ہے کہ اس جزیرے پر بوڈال سے سامان اور خوراک وغیرہ سپلائی کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی خصوصی انتظامات ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ بوڈال کوئی چھوٹا سا قصبہ ہوگا، لیکن یہ تو خاصا بڑا شہر ہے۔ میں اور سفتر کسی ایسی فرم کی تلاش میں ہیں جو جزیروں پر سامان اور خوراک وغیرہ سپلائی کرنے کا کام کرتی ہو۔ اسی تلاش میں ہم بوڈال کے بڑے بازار میں گھوم پھر رہے تھے کہ آپ کی کال آ گئی، اسی لیے اکیلی جگہ تلاش کرنے کے لیے کافی فاصلہ طے کرنا پڑا، اس لیے کال ریسیو کرنے میں بھی دیر ہو گئی، اوور، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ گڈ، تم نے اتنے کم وقت میں شاندار کامیابی حاصل کر لیا ہے، تم اپنی تلاش جاری رکھو۔ میں عمران کے ساتھ جولیا اور تنویر کو بوڈال بھیجتا ہوں، پھر تم سب مل کر اس مشن کو مکمل کرنا ہے تم لوگوں نے۔ تم بوڈال میں کہاں ٹھہرے ہوئے ہو، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ بگ ہوٹل جہاں کا سب سے بڑا ہوٹل ہے جناب، اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 12 اور 13 چوتھی منزل ہمارے پاس ہیں۔ ہم اصل ناموں اور حلیوں میں ہی ہیں، لیکن ہمارے کاغذات کافرستانی ہیں، اوور، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیپٹن شکیل اور سفتر نے واقعی کام کیا ہے، ویری گڈ، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ابھی جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، میں تو لائبریری جا رہا ہوں تاکہ اس مجوکا جزیرے کے بارے میں اگر لائبریری سے معلومات مل سکیں تو حاصل کروں۔ ویسے تم جولیا کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ تنویر کو تیار رہنے کا حکم دے دے، اسے بریف بھی کر دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑ کر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے لائبریری کو راستہ جاتا تھا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ لو بھائی، تمہاری کپتانی تو ہو گئی ختم، اب تم میری طرح عام کھلاڑی بن جاؤ گے، سفتر نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ وہ دونوں اس وقت بوڈال کے مین بازار سے کافی دور ایک چھوٹے سے ریستوران میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کیپٹن شکیل اور سفتر آج صبح روگلی سے بوڈال پہنچے تھے۔ سارجنٹ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے انہیں اس پر تشدد کرنا پڑا تھا، لیکن سارجنٹ سے انہیں مجوکا جزیرے کے بارے میں معلومات تو مل گئی تھیں، لیکن یہ معلومات صرف وہاں جنگلوں کے اندر بنی ہوئی آبادی کی تفصیل تک ہی محدود تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں بتا سکا تھا۔ البتہ اس نے انہیں یہ اشارہ ضرور دے دیا تھا، یعنی انہیں یہ اشارہ ضرور مل گیا تھا کہ جزیرے پر سپلائی بوڈال سے ہوتی رہتی ہے، لیکن اس بارے میں بھی وہ کوئی تفصیل نہیں بتا سکا تھا۔ سارجنٹ کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے فوراً روگلی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سارجنٹ کی لاش ملنے کے بعد پورے روگلی میں ان کی انتہائی سختی سے تلاش شروع ہو جانی ہے، اور اب ویسے بھی ان کے وہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ہوٹل واپس پہنچ کر کمرے خالی کر دیے اور سیدھے ایئرپورٹ آ گئے۔ ان کی منزل تو بوڈال تھی، لیکن کیپٹن شکیل نے ٹکٹیں ایکریمیا کے دارالحکومت ولنگٹن کی لی اور وہ ایکریمیا جانے والے جہاز پر سوار ہو کر ایکریمیا کے لیے پرواز کر گئے، لیکن ایکریمیا جانے کی بجائے وہ جہاز کی پہلی منزل پر ہی ڈراپ ہوئے اور وہاں سے بذریعہ ریل واپس بوڈال پہنچ گئے۔ یہاں وہ بازار میں گھومتے پھر رہے تھے کہ اچانک کیپٹن شکیل کی جیب میں موجود خصوصی ٹرانسمیٹر پر کال آ گئی۔ چونکہ اس ٹرانسمیٹر پر کیپٹن شکیل نے خصوصی فریکوینسی فکسڈ کر رکھی تھی، اس لیے کیپٹن شکیل اور سفتر دونوں چونک گئے کہ کال X2 کی طرف سے کی جا رہی ہے، لیکن بازار اس قدر گنجان آباد تھا کہ وہاں ٹرانسمیٹر پر کال ریسیو ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے انہیں بازار سے نکل کر اس دور افتادہ اور تقریباً ویران ریستوران سے باہر پہنچنے تک کافی وقت لگ گیا، اور یہاں پہنچ کر کیپٹن شکیل تو کال کرنے کے لیے ایک طرف بنے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سفتر تقریباً خالی پڑے ہوئے ہال کی ایک میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ ریستوران کے باہر چونکہ ایک بورڈ پر اس کی نظر پڑ چکی تھی جس پر مشرقی کھانے ملنے کی نوید درج تھی، اس لیے اس نے ویٹر کو بلا کر اسے مشرقی کھانے کا مینیو طلب کیا، اور جب تک کیپٹن شکیل کال سن کر واپس آیا، ویٹر سفتر کے کہنے پر 2 آدمیوں کا کھانا میز پر لگا چکا تھا۔ کیپٹن شکیل نے واپس آ کر سفتر کو کال کی تفصیلات بتا دی تو سفتر بے اختیار ہنسنے لگا اور کہا کہ اب اس کی کپتانی ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ مشن مکمل کرنے کی عمران جولیا اور تنویر کے ساتھ آ رہا ہے، اور جہاں عمران پہنچ جائے وہاں تمہیں تو کیا سب کو اس کے حق میں خود بخود کپتانی سے دستبردار ہونا پڑ جاتا ہے، سفتر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیپٹن شکیل مسکرا دیا۔ عمران صاحب میں صلاحیتیں ہی ایسی ہیں کہ وہ خود بخود اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کھانا کھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔
اگر ہم عمران کے یہاں پہنچنے سے پہلے کسی طرح اس مجوکا جزیرے پر پہنچ جائیں تو لطف آ جائے گا، صفدر نے کہا۔ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ کل یہاں پہنچ جائیں گے، اور اتنی جلدی تو شاید ہم وہ سراغ بھی نہ لگا سکیں جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں زیادہ تر تفصیلات میں پڑھنے کی بجائے تنویر کی طرح ڈائریکٹ ایکشن کرنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ نہیں صفدر، اس قسم کی جلد بازی نقصان دیتی ہے۔ مجوکا جزیرہ بہرحال ٹاپ فرڈ کے قبضے میں ہے، اور لامحالہ انہوں نے وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے، اس لیے بغیر کسی تیاری کے اور بغیر کسی تحفظ کے وہاں جانا اپنے آپ کو صریحاً ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی غیر جذباتی انداز میں سوچنے کا ملکہ رکھتے ہو۔ میں نے تو یہ بات اس لیے کی تھی کہ عمران کی آمد کا سن کر تم شاید تنویر کی طرح ڈائریکٹ ایکشن پر آمادہ ہو جاؤ گے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے عمران صاحب کے ساتھ کام کر کے لطف آتا ہے، وہ واقعی بےحد گہرے اور ذہین آدمی ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی، اور پھر وہ بل ادا کر کے ریستوران سے باہر آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یوں بازاروں میں مارا مارا پھرنے کی بجائے کہیں سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، صفدر نے کہا۔ کہاں سے؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ یہاں بزنس فون ڈائریکٹریاں عام ملتی ہیں، ان میں یقیناً خوراک اور سامان سپلائی کرنے والی فرموں کے نام اور پتے دیے گئے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ لیکن ان سے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی فرم مجوکا کو سپلائی کرتی ہے، اور جو کر رہی ہوگی وہ ظاہر ہے اسے خفیہ رکھے گی، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مجوکا جزیرہ ویران ہے، وہاں سوائے زہریلے درختوں کے اور کچھ نہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے؟ صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل مسکرا دیا۔ ہمت نہ ہارو، ہمیں تلاش جاری رکھنی چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک دکان کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دکان کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن اس کی سجاوٹ انتہائی شاندار تھی۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان لڑکی موجود تھی، ایک طرف کونے میں ایک جھالردار بالوں والا بوڑھا آدمی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ یس سر، لڑکی نے ان دونوں کو کاؤنٹر کی طرف بڑھتے دیکھ کر کاروباری انداز میں کہا۔ ہمیں کسی ایسے صاحب سے ملنا ہے جو ایسی شرابوں کے بارے میں معلومات مہیا کر سکیں جو زہر کو دور کرتی ہیں، کیپٹن شکیل نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ زہر کو دور کرنے والی شراب؟ کنارے پر بیٹھے ہوئے جھالردار بالوں والے بوڑھے نے چونک کر ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، ہمیں اس سلسلے میں کچھ معلومات چاہیے، کیپٹن شکیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے زیادہ شرابوں کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے مسٹر، میرا نام جان سمتھ ہے، بوڑھے نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اوہ، پھر تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ میرا نام شکیل ہے، اور یہ میرے ساتھی ہیں صفدر، ہم دونوں کا تعلق کافرستان سے ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آئیے ادھر، میرے دفتر میں آئیے، وہاں تفصیل سے باتیں ہوں گی، جان سمتھ نے صفدر سے کہا، اور رسمی جملے ادا کرنے ہوئے وہ چند ہی لمحوں بعد دونوں بوڑھے جان سمتھ کے ساتھ ایک سائڈ میں بنے ہوئے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسٹر جان سمتھ، آپ مستقل طور پر یہاں کے رہنے والے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ جی ہاں، میرے آباء و اجداد بھی یہاں کے باشندے تھے، جان سمتھ نے جواب دیا۔ تو پھر یہاں سے کچھ دور سمندر میں واقع ایک جزیرہ مجوکا کے بارے میں بھی ضرور جانتے ہوں گے آپ، جہاں انتہائی زہریلے درختوں کے جنگل ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو جان سمتھ بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں مگر، جان سمتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں کا تعلق کافرستان کی ایک یونیورسٹی سے ہے، ہم دونوں زہروں پر ریسرچ کرتے ہیں، دنیا بھر میں زہروں کی جس قدر اقسام پائی جاتی ہیں وہ سب ہماری ریسرچ کا موضوع ہیں۔ ایسے زہریلے درخت افریقہ کے گھنے جنگلوں میں تو عام ملتے ہیں، لیکن ساڈان کے ساتھ سمندر میں اس جزیرے پر واقع اس قسم کے جنگلات کا سن کر ہم بے حد حیران ہوئے، ہم وہاں جا کر اس پر تفصیلی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ہوا میں موجود زہر سے تو ہم خصوصی قسم کے گیس ماسک سے بچ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ریسرچ کے لیے ہمیں وہاں کافی عرصے تک رہنا ہوگا، اس لیے ظاہر ہے وہاں ہمیں پانی بھی چاہیے اور خوراک بھی۔ خوراک تو بند ڈبوں میں لے جائی جا سکتی ہے، لیکن پانی ظاہر ہے زیادہ عرصے تک وہاں صحیح حالت میں نہیں رہ سکتا، لیکن یہ بھی مجبوری ہے کیونکہ وہاں جو چشمے ہوں گے ان کا پانی لامحالہ زہریلا ہی ہوگا، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایسی شراب لے جائیں جو پانی کی جگہ استعمال بھی ہو سکے اور جس میں ایسی تاثیر بھی ہو کہ اگر جسم میں زہر کا اثر ہو تو وہ اس کا خاتمہ کر سکے، اس طرح ہمیں دوہرا فائدہ ہوگا، لیکن ہم کسی عام آدمی کے کہنے پر اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس موضوع پر کسی ماہر کی تلاش تھی، کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور صفدر تحسین آمیز نظروں سے کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگا۔
وہ اب کیپٹن شکیل کا آئیڈیا سمجھ گیا تھا کہ لامحالہ مجوکا میں موجود لیبارٹری اور فیکٹری کے سائنسدان اور دیگر افراد شراب استعمال کرتے ہوں گے، اور یقیناً وہ ایسی خاص شراب استعمال کرتے ہوں گے جو زہریلی اثرات کو ختم کرتی ہے، اور ایسی شراب کی خاصی بھاری مقدار وہاں سپلائی کی جاتی ہوگی۔ اس لیے لامحالہ شراب فروخت کرنے والوں کو اس کا علم ہوگا کہ ایسی شراب کون سپلائی کرتا ہے۔ آپ سے یہ کس نے کہا ہے کہ مجوکا جزیرہ ویران ہے؟ جان سمتھ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے، اور یہاں کے حکام بھی یہی کہتے ہیں۔ ویسے بھی وہاں اس قدر زہر ہوا میں پھیلا ہوا ہے کہ وہاں آبادی ہو ہی نہیں سکتی، کیپٹن شکیل نے حیرانی سے کہا۔ یہ سب مغالطہ ہے مسٹر، وہاں حکومت کی خفیہ لیبارٹری اور اسلحہ ساز فیکٹری موجود ہے، اس لیے وہاں آبادی بھی ہے اور لوگ بھی ہیں، لیکن سب کچھ خفیہ طور پر ہو رہا ہے، اس لیے وہاں جانے پر بھی پابندی ہے۔ آپ نے ریسرچ کے لیے وہاں جانے کی کسی سے اجازت لی ہے؟ جان سمتھ نے کہا۔ میرا تو خیال تھا کہ وہاں کے لیے کسی اجازت وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں، اور کسی بھی جدید طرز کی لانچ پر وہاں پہنچ جائیں گے اور 10-15 روز وہاں رہ کر اپنی ریسرچ مکمل کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن آپ نے تو بڑی حیرت انگیز بات بتائی ہے، یہ بات پہلے تو کسی نے نہیں بتائی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس لیے نہیں بتائی ہوگی کہ کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہے، یہ سب ٹاپ سیکرٹ ہے۔ مجھے بھی اس لیے معلوم ہے کہ جو پارٹی وہاں سامان اور خوراک سپلائی کرتی ہے اسے شراب میں ہی سپلائی کرتا ہوں، اور یہ خصوصی شراب ہوتی ہے جسے صرف میں ہی ایکریمیا سے درآمد کرتا ہوں، جان سمتھ نے جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کیونکہ جان سمتھ نے آخرکار وہ بات کہہ دی تھی جس کی تلاش میں مارے وہ پھر رہے تھے۔ اوہ، پھر تو وہاں جانے کے لیے واقعی حکومت سے خصوصی اجازت لینی پڑے گی۔ کیا آپ اس اجازت کے حصول میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے بڑے ماہرانہ انداز میں بات کی تاکہ جان سمتھ کو ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہ پڑ جائے۔ نہیں جناب، میری تو ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ اگر اینتھونی چاہے تو تمہاری مدد وہ کر سکتا ہے، لیکن اینتھونی بڑا لالچی ہے، وہ بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کیا کرتا، جان سمتھ نے کہا۔ یہ اینتھونی کون صاحب ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ فلائنگ ہارس نامی کمپنی کا سربراہ ہے وہ، یہ کمپنی سپلائی کا کام کرتی ہے، مجوکا جزیرے میں بھی یہی کمپنی سامان وغیرہ سپلائی کرتی ہے، اس کے پاس خصوصی ہیلی کاپٹر ہیں جن کی مدد سے یہ سپلائی مجوکا جزیرے پر کام کرتی ہے۔ میں بھی شراب اینتھونی کو ہی سپلائی کرتا ہوں جو اسے مجوکا سپلائی کر دیتا ہے، جان سمتھ نے جواب دیا۔ اگر آپ کچھ چٹ یا تعارفی کارڈ دے دیں تو ہو سکتا ہے اینتھونی صاحب آپ کی وجہ سے ہمارا کام کر دیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ نہیں مسٹر شکیل، وہ حد درجہ لالچی آدمی ہے، صرف دولت کی زبان جانتا ہے، اگر آپ اسے اس کی مطلوبہ دولت دے دیں تو وہ آپ سے بات کرنا بھی گوارا کرے گا، ورنہ نہیں، جان سمتھ نے کہا۔ لیکن ہم تو ریسرچ اسکالر ہیں، ہمارے پاس دولت کہاں سے آئی؟ بہرحال ان سے مل کر کوشش تو کی جا سکتی ہے، آپ ان کا پتہ بتا دیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ویلڈن پلازا کی دوسری منزل پر فلائنگ ہارس کے دفاتر ہیں، اینتھونی کا دفتر بھی وہیں ہے، جان سمتھ نے جواب دیا۔ لیکن دفتر میں تو وہ بے حد مصروف رہتا ہوگا، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ اطمینان سے ہماری بات سن سکے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ دفتر اور گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتا، حد درجہ کنجوس آدمی ہے، جان سمتھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، پھر اس کی رہائش گاہ کا پتہ بتا دیں، ہم وہاں چلے جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کی رہائش گاہ میری ٹاؤن میں ہے، یعنی میری ٹاؤن میں، کوٹھی نمبر کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ وہاں سے کسی سے پوچھ لیں، سب اسے جانتے ہیں، وہ بوڈال کا خاصا معروف آدمی ہے، جان سمتھ نے جواب دیا۔ اوکے، آپ کا بے حد شکریہ جناب، اب سب سے پہلے اجازت نامے کا مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور صفدر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہوں جناب، جان سمتھ نے کہا۔ پھر وہ دونوں اس سے مصافحہ کر کے کیبن سے باہر آ گئے اور چند لمحوں بعد وہ دوبارہ بازار میں پہنچ گئے۔ بہت خوب کیپٹن شکیل، تمہاری ذہانت کا بھی جواب نہیں، میرے ذہن میں تو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا، بازار میں پہنچتے ہی صفدر نے تعریفی لہجے میں کہا۔ بس اچانک ہی خیال آ گیا تھا، میرا خیال ہے کہ ہم پہلے اس کی رہائش گاہ پر فون کر لیں پھر جائیں، نہ جانے کس وقت وہ وہاں ملتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہاں چلتے ہیں، اگر نہ ہوگا تو انتظار کر لیں گے، صفدر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور چند لمحوں بعد وہ ایک خالی ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میری ٹاؤن جانا ہے، وہاں فلائنگ ہارس کمپنی کے سربراہ جناب اینتھونی صاحب کی رہائش گاہ ہے، لیکن ہمیں اس کا نمبر یاد نہیں ہے، تم وہاں کسی سے معلوم کر لینا، کیپٹن شکیل نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جناب، مجھے معلوم ہے ان کی رہائش گاہ، میں کافی عرصے تک ان کی فرم میں ڈرائیور رہا ہوں، ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، پھر تو ہمیں کافی آسانی ہو گئی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
کیا اس وقت وہ اپنی رہائش گاہ پر مل جائیں گے؟ اس بار صفدر نے پوچھا۔ ان کے اوقات کا کسی کو علم نہیں ہے جناب، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں جناب، بڑے آدمی ہیں، ڈرائیور نے جواب دیا، اور صفدر نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی خاصی بڑی بڑی اور عالیشان کوٹھیوں پر مشتمل کالونی میں داخل ہو گئی، اور پھر ایک خاصی جدید طرز کی کوٹھی کے گیٹ پر ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ یہ ان کی رہائش گاہ ہے جناب، ڈرائیور نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نیچے اترے، اور پھر کیپٹن شکیل نے کرائے کے ساتھ اسے خاصی بھاری ٹپ بھی دے دی تو ڈرائیور نے انہیں بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ جناب آپ غیر ملکی ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں جو شاید آپ کو فائدہ پہنچا دے۔ جناب اینتھونی بے حد لالچی آدمی ہے، وہ بھاری دولت لیے بغیر کسی سے بات کرنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنی بیگم سے بے حد ڈرتے ہیں، صرف ان کی بات بے چوں چراں مان لیتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کاروبار دراصل ان کی بیگم کا ہی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان کی بیگم لیڈی جینیفر کی ہمدردیاں کسی طرح حاصل کر لیں تو آپ کا کام یقینی طور پر ہو جائے گا، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ اب ان کی ہمدردی حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہو تو وہ بھی بتا دو، اس بار صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عورتوں کی ہمدردی صرف ان کی تعریف کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے جناب، یہ ایک عالمگیر اصول ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیکسی کو آگے بڑھا دیا۔ بڑا تجربے کار آدمی لگتا ہے ویسے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ گیٹ پر کوئی دربان موجود نہیں تھا، حالانکہ جس قدر بڑی کوٹھی تھی ایسی بڑی کوٹھیوں پر عموماً گیٹ پر دربان رکھے جاتے تھے، لیکن شاید اینتھونی نے کنجوسی کی وجہ سے دربان نہیں رکھا تھا۔ بہرحال ستون پر اس کے نام اور کمپنی کے نام کی پلیٹ موجود تھی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک بوڑھا آدمی باہر آ گیا۔ اس کا لباس اور انداز ملازموں جیسا تھا۔ جناب اینتھونی صاحب نے ہمیں یہاں ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ اچھا، تشریف لائیں، ابھی وہ دفتر سے تشریف نہیں لائے، لیکن اگر انہوں نے وقت دیا ہوا ہے تو پھر جلد آ جائیں گے، بوڑھے نے با اخلاق لہجے میں کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اندر داخل ہوئے۔ کوٹھی کا لان عام سا تھا اور وہاں نوکر وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وسیع و عریض گیراج میں البتہ ایک پرانے ماڈل کی فورڈ کار کھڑی نظر آ رہی تھی۔ برآمدے کی سائڈ پر ایک بڑا ڈرائنگ روم تھا جہاں وہ بوڑھا ملازم انہیں لے کر آیا تھا۔ کیا ان کی بیگم موجود ہیں؟ اس بار صفدر نے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی نہیں، وہ ایکریمیا گئی ہوئی ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ یہاں مجھے زیادہ ملازم نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ کیا جناب اینتھونی ملازموں پر اعتماد نہیں کرتے؟ صفدر نے کہا۔ جی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہاں مجھ سمیت 4 ملازم کام کرتے ہیں، جن میں سے 3 ملازموں کو لیڈی صاحبہ نے یہ کہہ کر فارغ کر دیا ہے کہ جب وہ 1 ماہ بعد واپس آئیں گی تو انہیں طلب کر لیا جائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ میں اکیلا یہاں کافی ہوں، ملازم نے مسکرا کر کہا اور تیزی سے مڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی، لیکن وہ ملازم پھر واپس نہیں آیا تھا۔ ظاہر ہے کنجوس مالکوں کا ملازم تھا، اس لیے وہ مہمانوں کی کیا خاطر مدارت کرتا۔ یہی غنیمت تھا کہ اس نے انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ بھی شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے اسے یہ کہا تھا کہ اس کے مالک نے انہیں ملاقات کا وقت دے رکھا ہے۔ جب تقریباً نصف گھنٹے بعد انہیں کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ صفدر اٹھ کر دروازے پر آ گیا۔ اس نے ملازم بوڑھے کو تیز تیز قدم اٹھاتے گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس نے گیٹ کھولا اور اس کے ساتھ ہی ایک پرانے ماڈل کی کار کو اندر آتے دیکھا۔ اسٹیئرنگ پر ایک ادھیڑ عمر تکونی چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا۔ اس کے علاوہ کار میں اور کوئی آدمی نہیں تھا، اس لیے صفدر سمجھ گیا کہ یہی اینتھونی ہوگا جو شاید ڈرائیور کو تنخواہ بچانے کے لیے کار خود ڈرائیو کرتا ہے۔ اینتھونی صاحب آ گئے ہیں، صفدر نے واپس مڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ صفدر نے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے صوفے پر کہا۔ جو سلوک وہ ہمارے ساتھ کرے گا وہی سلوک ہم اس سے کریں گے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے سے وہی ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا جسے صفدر نے کار چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اس کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے میرے ملازم کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو ملاقات کا وقت دیا ہے، اس بوڑھے آدمی نے اندر داخل ہوتے ہی قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کے ملازم کو غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر اینتھونی، آپ بھلا کسی کو کوئی کیا چیز دے سکتے ہیں؟ ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو اینتھونی کی حیرت سے قدرے پھیلی ہوئی آنکھیں اور زیادہ پھیلتی چلی گئیں، جبکہ صفدر کیپٹن شکیل کے اس خوبصورت فکرے پر بے اختیار مسکرا دیا۔ یعنی آپ نے مجھے ملاقات کا وقت دیا ہے؟
کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ کون صاحبان ہیں؟ اینتھونی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام پرنس شکیل ہے اور یہ میرا ساتھی مسٹر سفتر۔ میں کافرستان کی ایک ریاست کا پرنس ہوں۔ ہمارے پاس خاندانی طور پر اتنی دولت ہے کہ ہم اگر چاہیں تو پورے بوڈال کو کھڑے کھڑے خرید لیں، لیکن ہم خرید و فروخت میں پڑنے کی بجائے تحفے دینے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں ایک قطعی نجی دورے پر آئے ہوئے ہیں، اس لیے سرکاری پروٹوکول کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ یہاں کے سب سے معزز آدمی ہیں، چنانچہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے خود ہی آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں آپ کے لیے تحفہ تو لے آنا تھا۔ چنانچہ ہمارا خیال ہے $1,00,000 کا گارنٹی چیک کیسا تحفہ رہے گا؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ $1,00,000 اور وہ بھی تحفے کے طور پر؟ پھر تو آپ واقعی پرنس ہیں اور مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ تشریف رکھیں جناب۔ اینتھونی کے چہرے پر $1,00,000 کا سن کر خوشی کا آبشار بہنے لگ گیا تھا۔ شکریہ، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ کہاں ہے چیک؟ میرا مطلب ہے تحفے والا چیک، اینتھونی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیک بک نکال لی۔ مسٹر اینتھونی، $1,00,000 کے علاوہ آپ $10,00,000 اور بھی کما سکتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے، کیپٹن شکیل نے چیک بک سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ سفتر البتہ حیرت سے چیک بک دیکھ رہا تھا، جو اقلیمیا کے سب سے بڑے بینک کی تھی، اور اس پر گارنٹیڈ کے موٹے موٹے الفاظ چھپے ہوئے دور سے ہی صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس چیک بک کا ہر چیک لازماً کیش ہوگا، چاہے اس کی مالیت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی چیک بکیں واقعی ایسے افراد کو جاری کی جاتی تھی جو یا تو لارڈ ہوں یا پھر بزنس میگنیٹ۔ سفتر اس لیے حیرت بھری نظروں سے چیک بک کو دیکھ رہا تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیپٹن شکیل کے پاس ایسی چیک بک بھی ہے۔ $10,00,000؟ اوہ، آج تو شاید میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے، اینتھونی نے بے اختیار ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ مسرت کی شدت سے بے ہوش ہونے والا ہو، حالانکہ وہ خود خاصا امیر آدمی تھا، لیکن ظاہر ہے کنجوس فطرت ہونے کی وجہ سے اسے $1,000 سے محبت تھی۔ اس لیے ایسے آدمی کو یکدست بغیر کسی مشقت کے اگر $11,00,000 جیسی خطیر رقم مل رہی ہو تو اس نے تو مسرت کی شدت سے بے ہوش ہونا ہی تھا۔ ہاں جناب، آپ کا آج کا دن واقعی خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اگر آپ ایسا چاہیں تو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جلد بتائیں، اینتھونی نے کہا۔ کچھ نہیں، صرف چند معلومات مہیا کرنی ہے آپ نے، کیپٹن شکیل نے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ کیسی معلومات؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی کمپنی مجوکا جزیرے پر سامان سپلائی کرتی ہے، اس بارے میں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو اینتھونی بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ تو انتہائی خفیہ بات ہے۔ اینتھونی بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ سارے بوڈال کو اس کا علم ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ مگر آپ کون ہیں؟ وہ تو انتہائی خفیہ جگہ ہے، اگر میں نے آپ کو اس بارے میں کچھ بتایا تو مجھے تو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا، اینتھونی نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا۔ جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے کچھ بتایا ہے تو آپ کو کوئی کیا کہے گا؟ بہرحال اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتے۔ ایک تو آپ کو ہم $10,00,000 دے رہے ہیں، ورنہ اگر ہم $1,000 آپ کی فرم کے کسی اور اہلکار کو دے دیں تو وہ سب کچھ بتا دے گا، کیپٹن شکیل نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور چیک بک اٹھا کر واپس جیب میں ڈال لی۔ آپ کو کس قسم کی معلومات چاہیے؟ وہ تو ویران جزیرہ ہے، زہریلا جزیرہ، اینتھونی نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت متضاد کیفیات ابھر آئی تھیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں ٹاپ ورلڈ کی خفیہ لیبارٹری اور فیکٹری ہے، اور باقاعدہ آبادی بھی ہے، اور آپ خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں مال سپلائی کرتے ہیں، اس لیے اس بارے میں فضول باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو حلف دے سکتے ہیں کہ آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے ہاں یا نہ میں جواب دیں، یا تو $10,00,000 کما لیں یا اسے بھول جائیں، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے؟ اینتھونی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر میں بتا دوں گا، دیں حلف، اینتھونی نے آخر کار رضامند ہوتے ہوئے کہا، تو کیپٹن شکیل نے اسے باقاعدہ حلف دے دیا۔ اب مجھے $11,00,000 کا چیک دیں، پھر آگے بات ہوگی، لالچی بوڑھے، اینتھونی نے کہا۔ ہم چیک دے کر ہی جائیں گے، فکر مت کریں، پہلے آپ میرے سوالوں کے جواب دیں، کیپٹن شکیل نے بڑے بااعتماد لہجے میں اور مضبوط لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں کیا بات ہے، آپ کے لہجے میں ایسا اعتماد ہے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہونے لگ گیا ہے۔
ورنہ میں نے ساری عمر دولت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ بہرحال پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اینتھونی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجوکا جزیرے پر جو حفاظتی انتظامات ہیں ان کی تفصیل معلوم کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے ان کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میں تو بس کبھی کبھار وہاں جاتا ہوں ایڈوانس رقم لینے کے لیے اور خصوصی ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر جاتا ہوں۔ ہیلی کاپٹر جب جنگل پر پرواز کرتا ہے تو نیچے سے اسے کوشن دیا جاتا ہے اور ہیلی کاپٹر جنگل میں نیچے اترتا ہے اور پھر وہ ایک عمارت کی کھلی چھت سے عمارت کے اندر بنے ہوئے ہیلی پیڈ پر اتر جاتا ہے۔ عمارت کی چھت بند ہو جاتی ہے، وہاں دو آدمی موجود ہوتے ہیں جو مجھے وہاں کے انچارج بلاشر کے پاس لے جاتے ہیں۔ بلاشر مجھے آئندہ ماہ جو سپلائی لینی ہو اس کی لسٹ دے دیتا ہے، میں اس کا حساب کر کے اسے رقم بتاتا ہوں، وہ مجھے رقم دے دیتا ہے اور میں ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر واپس آ جاتا ہوں۔ مجھے تو بس اتنا ہی معلوم ہے، اینتھونی نے جواب دیا، اور کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں اس کے لہجے سے ہی سمجھ گئے کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اب سپلائی کب جانی ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ آخری سپلائی کل شام جا چکی ہے۔ یہ ایک سپر کمپیوٹر تھا جو ایکٹیمیا سے یہاں لایا گیا تھا اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں اسے خصوصی ہیلی کاپٹر پر وہاں بھجوا دوں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئندہ تا اطلاع ثانی ہر قسم کی سپلائی آف رہے گی، اینتھونی نے جواب دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر جو سپر کمپیوٹر لے کر گیا ہے وہ واپس آئے گا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ نہیں، جب بھی سپلائی وقتی طور پر آف ہوتی ہے ہیلی کاپٹر وہیں روک لیا جاتا ہے، اس لیے یہ ہیلی کاپٹر واپس نہیں آئے گا، اینتھونی نے جواب دیا۔ سپلائی کی بات کس نے کی تھی آپ سے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ بلاشر نے، وہی انچارج ہے وہاں کا، اینتھونی نے جواب دیا۔ فون پر بات ہوئی تھی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ نہیں، ایک خصوصی ٹرانسمیٹر انہوں نے مجھے دے رکھا ہے، اس پر بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اس وقت کال کرنے کے پابند ہیں جب آپ دفتر میں موجود ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، یہ چھوٹا سا ٹرانسمیٹر ہے، ہر وقت میرے پاس رہتا ہے اور مجھے حکم یہی دیا گیا کہ میں اسے ہر وقت اپنے پاس رکھوں۔ چونکہ وہ بہت بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں اس لیے میں ان کا حکم مانتا ہوں، اینتھونی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سگریٹ کیس جتنا ٹرانسمیٹر نکال کر انہیں دکھا دیا۔ کیا اس پر آپ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اینتھونی نے حیرانی سے پوچھا۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوکے، اب تو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب تو چیک دیں، اینتھونی نے بے چینی سے کہا۔ کیا بتایا ہے آپ نے؟ ہمیں تو حفاظتی انتظامات کی تفصیلات چاہیے تھیں، باقی آپ کی سپلائی کے آنے جانے کی بات سے ہمیں کیا فائدہ؟ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں حفاظتی انتظامات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اینتھونی نے رقم ڈوبتی دیکھ کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہماری ریاست کی ایک خفیہ لیبارٹری سے ایک انتہائی اہم پرزہ چوری کر کے اس مجوکا جزیرے پر لے جایا گیا ہے۔ چونکہ ہم پرنس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست کے پولیس چیف بھی ہیں، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں سے یہ پرزہ واپس حاصل کریں۔ ہم اسی لیے آپ سے حفاظتی انتظامات کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہم وہاں جا کر وہ پرزہ واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اس سلسلے میں آپ نے ہماری کوئی مدد نہیں کی تو اس لیے اب آپ کو رقم کس بات کی دی جائے؟ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا بلاشر وہ پرزہ آپ کو واپس دے دے گا؟ اینتھونی نے حیرانی سے کہا۔ اگر اس نے اس طرح واپس دینا ہوتا تو وہ چوری کیوں کراتے؟ یہ ہمیں وہاں سے اسی طرح چوری کر کے لانا ہے جس طرح اس کے آدمیوں نے ہماری لیبارٹری سے اسے چوری کیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن آپ وہ پرزہ کیسے تلاش کریں گے؟ اینتھونی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ یہ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا جائے گا، فی الحال تو مسئلہ ہمارا وہاں حفاظت سے پہنچنا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اگر آپ اس رقم کے ساتھ ساتھ اتنی ہی رقم اور دیں تو پھر میں آپ کو ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن پہنچنے کے بعد کیا ہوگا اس کا مجھے علم نہیں ہے، اینتھونی نے کہا۔ تو وہ دونوں اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیپٹن شکیل نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اینتھونی کی بات پر یقین نہ ہو۔ ممکن ہے، ایسا راستہ موجود ہے اور مجھے اس کا علم ہے۔ اس لیے علم ہے کہ جس انجینئر نے یہ لیبارٹری تیار کرائی تھی وہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے ایک بار اس کا نقشہ دکھایا تھا۔ اس انجینئر کو رقم کی سخت ضرورت تھی اور میں نے وہ نقشہ اسے خرید لیا تھا، اس لیے کہ اسے حکومت کے ہاتھ بھاری قیمت پر فروخت کر دوں گا۔ اس وقت تک سب کو یہی معلوم تھا کہ یہ لیبارٹری وہاں حکومت ساڈان نے تیار کرائی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ لیبارٹری تکمیل کے آخری مراحل میں تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ لیبارٹری مکمل ہو جائے، پھر حکومت کو بلیک میل کروں گا کہ اس کی اس خفیہ لیبارٹری کا نقشہ میرے پاس ہے، اور مجھے یقین تھا کہ حکومت اس نقشے کے لیے مجھے بھاری قیمت ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن جب لیبارٹری مکمل ہوئی تو اچانک وہ انجینئر اور اس کے ساتھیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ مجھے بھی مار سکتے تھے۔
پھر جب بلاشر نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ لیبارٹری حکومت کی نہیں بلکہ ایک خفیہ تنظیم ٹاپ ورلڈ کی ہے، اور ان لوگوں نے اسے خفیہ رکھنے کے لیے وہاں کام کرنے والے تمام انجینئر حتیٰ کہ مزدور تک ہلاک کر دیے تھے۔ مجھ سے بھی انہوں نے حلف لیا تھا کہ اگر میں نے اس لیبارٹری یا سپلائی کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا تو مجھے اور میرے پورے خاندان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ میں اپنی جان کے خوف سے خاموش رہا تھا، اور آج پہلی بار میں آپ کو اس بارے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اچانک مجھے خیال آ گیا ہے کہ آپ سے کم از کم وہ رقم حاصل کر سکتا ہوں جو میں نے اس انجینئر کو نقشے کے لیے دی تھی اور جو ڈوب چکی ہے، اینتھونی نے کہا۔ لیکن ہم نے نقشے کو کیا کرنا ہے؟ آپ تو راستے کی بات کر رہے تھے، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ راستہ اس نقشے پر موجود ہے، اینتھونی نے کہا۔ اگر نقشے میں موجود ہے تو وہ خفیہ کیسے ہو گیا؟ اس کا علم تو بلاشر کو ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس انجینئر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ راستہ پہلے نقشے میں نہیں تھا، لیکن بعد میں اس نے نقشے میں از خود شامل کر دیا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر کبھی اس لیبارٹری کی مرمت کا مسئلہ آن پڑا تو مشینری اس راستے سے لے جائی جا سکتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ حکومت کو اس راستے کا علم نہیں ہے، کیونکہ جو نقشہ حکومت کے پاس ہے اس میں یہ راستہ موجود نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہو کر اس سے رابطہ کرے گی اور تب وہ حکومت سے بھاری رقم وصول کر کے اس راستے کی نشاندہی کر دے گا۔ لیکن اس وقت تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لیبارٹری حکومت کی نہیں بلکہ ٹاپ ورلڈ نامی تنظیم بنوا رہی ہے، اور پھر اسے ہلاک کر دیا گیا، اینتھونی نے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم وہ نقشہ آپ سے خرید لیتے ہیں، لیکن یہ سن لیں کہ اگر آپ صرف ہمیں احمق بنا کر ہم سے رقم اینٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کی اس دھوکہ دہی کا پول کھلنے کے بعد آپ دوسرا سانس بھی نہیں لے سکیں گے، اور ہم اس نقشے کے بعد صرف $1,00,000 دیں گے، کیپٹن شکیل نے سر دراجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے جناب، میں احمق نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، اینتھونی نے کہا۔ اوکے، لے آئیں نقشہ اور چیک لے لیں، اس کے بعد آپ ہمیں بھول جائیں اور ہم آپ کو بھول جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو اینتھونی جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں ابھی آتا ہوں نقشہ لے کر، اینتھونی نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا یہ چیک بک اصلی ہے؟ صفدر نے حیرانی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اصلی نہیں ہو سکتی، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے؟ پھر یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ صفدر نے حیرانی سے کہا۔ یہ چیک بک عمران صاحب نے مجھے یہاں آنے سے پہلے دی تھی، وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کہیں بھاری رقم دینے کا موقع آ جائے تو میں یہ چیک استعمال کر سکتا ہوں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا تھا کہ چیک بک اصلی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر تو اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ آدمی تو فون کر کے معلومات حاصل کر لے گا، اور اگر وہاں سے چیک کنفرم نہ ہوا تو پھر یہ بلاشر کو بھی اطلاع دے سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، اسے ختم کیا تو اس کی طرح مجوکا جزیرے پر لامحالہ پہنچ جائے گی۔ ایسی تنظیمیں ایسے معاملات میں بے حد چوکنی رہتی ہیں، اس کی ہلاکت کا معلوم ہونے کے بعد وہ حد درجہ چوکنا ہو جائیں گی۔ باقی رہا چیک، تو میرا خیال ہے کہ اسے کنفرم کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں کسی بھی بہانے رقم روک دی جائے گی۔ یہ انتظام یقیناً X2 نے کیا ہوگا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اینتھونی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانے سے کاغذ کا رول موجود تھا۔ یہ لیں نقشہ، خود دیکھ لیں، اینتھونی نے وہ رول شکیل کیپٹن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس کے ہاتھ سے وہ رول لے لیا اور اسے کھول کر سامنے رکھی میز پر بچھا دیا۔ صفدر نے اس کے ایک کونے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ رول ہونے سے روک دیا۔ یہ واقعی ایک لیبارٹری اور فیکٹری کا نقشہ تھا جس میں مکمل تفصیلات موجود تھیں۔ کاغذ بتا رہا تھا کہ نقشہ کم از کم 10-12 سال پرانا ہے، اس لیے کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ نقشہ اس لیبارٹری کا ہی ہوگا۔ وہ راستہ کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے اینتھونی سے پوچھا تو اس نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ وہاں سرخ پنسل سے ایک لمبا سا نشان لگایا تھا، اور نیچے سرخ پنسل سے باقاعدہ تفصیلات درج تھیں۔ وہ الفاظ مٹے ہوئے تھے لیکن بغور دیکھنے سے پڑھے جا سکتے تھے۔ اوکے مسٹر اینتھونی، آپ نے واقعی اپنے آپ کو رقم کا حقدار بنا لیا ہے، کیپٹن شکیل نے نقشہ رول کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیں چیک، جلدی کریں، اینتھونی نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہمارے جانے کے بعد آپ اس ٹرانسمیٹر پر بلاشر کو ہمارے متعلق نہیں بتائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں جناب، وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، پہلے تو وہ مجھے ہلاک کریں گے پھر آپ کو تلاش کریں گے، اینتھونی نے جواب دیا۔ صرف آپ کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، آپ کو ٹرانسمیٹر ہمیں دینا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ نہیں، پھر وہ مجھ سے رابطہ کیسے کریں گے، اور رابطہ نہ ہوا تو میرا کاروبار کیسے چلے گا، اینتھونی نے چونک کر کہا۔ وہ آپ کو فون کر سکتے ہیں یا ان کا آدمی یہاں آ سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔
لیکن پھر میں انہیں کیا کہوں گا کہ ان کا وہ ٹرانسمیٹر کہاں گیا؟ اینتھونی نے جواب دیا، آپ کہہ دینا کہ وہ اچانک جیب سے کہیں گر گیا ہے، ایسی چیزیں گرتی رہتی ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اور ایسی تو بات ہی نہیں ہوئی پہلے، اینتھونی نے کہا۔ تو پھر یہ نقشہ بھی اپنے پاس رکھیں جناب، ہم واپس چلے جاتے ہیں، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی اینتھونی کی نفسیات کے عین مطابق اسے ڈیل کر رہا تھا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، آپ یہ لے لیں، میں ان سے خود ہی کوئی بہانہ بنا لوں گا، اینتھونی نے ساری رقم ہاتھ سے جاتی دیکھ جلدی سے کہا اور جیب سے وہ ٹرانسمیٹر نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ اسے آن کر کے بلاشر سے بات کریں تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ یہ واقعی ٹرانسمیٹر ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن میں اسے کیا کہوں؟ اینتھونی نے چونک کر کہا۔ یہی پوچھ لینا کہ خصوصی ہیلی کاپٹر بخیر و عافیت پہنچ گیا یا نہیں، یا جو آپ کی مرضی آئے کہہ دینا، بہرحال ہمیں کنفرم کرنا چاہتے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور اینتھونی نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر پر ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے لگا۔ ہیلو ہیلو، اینتھونی کالنگ، اوور، اس نے تیز لہجے میں کال دی۔ یس، اوور۔ اچانک سرخ رنگ کا بلب ایک جھماکے سے مسلسل جلنے لگا، لیکن اب اس کا رنگ سبز ہو گیا تھا۔ اینتھونی بول رہا ہوں بلاشر، اوور، اینتھونی نے کہا۔ کیوں کال کیا؟ اوور، وہ ہیلی کاپٹر ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ پہنچ گیا ہے نا وہاں؟ اوور، جب سپلائی آف کر دی گئی تو وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ اوور، بلاشر نے سرد لہجے میں کہا۔ او ہاں، دراصل مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا تھا، ویسے ہی فکر لاک ہو گئی تھی کہ اس قدر اہم سپلائی ہے، کہیں راستے میں کوئی خرابی نہ ہو گئی ہو۔ اوور، اینتھونی نے کہا۔ نہیں، وہ یہاں پہنچ چکا ہے، اور سنو، اب جب تک میں تمہیں خود کال نہ کروں تم نے اس ٹرانسمیٹر پر کال نہیں کرنی، سمجھے؟ یہ میرا حکم ہے۔ اوور، بلاشر کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، لیکن کب تک سپلائی آف رہے گی؟ اوور، اینتھونی نے کہا۔ جب تک ہم چاہیں گے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور بلب بجھ گیا۔ اب تو آپ کی تسلی ہو گئی ہے جناب، اینتھونی نے بٹن آف کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور ٹرانسمیٹر لے کر اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا، اور پھر جیب سے چیک بک نکال کر اس نے جیب سے قلم نکالا اور ایک چیک پر $12 لکھ کر اور اپنی دستخط کر کے اس نے چیک علیحدہ کیا اور اینتھونی کی طرف بڑھا دیا۔ اینتھونی نے چیک کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے اس طرح جھپٹا جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے، اور اسے ندیدوں کے سے انداز میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ اب ہمیں اجازت، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایک منٹ، آپ نے ہر چیز کنفرم کی ہے تو مجھے بھی حق ہے کہ میں اس چیک کو بینک سے کنفرم کر لوں، اینتھونی نے کہا۔ بے شک کر لیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اینتھونی نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، انٹرنیشنل گارنٹی بینک۔ مینیجر رالف سے بات کراؤ، میں اینتھونی بول رہا ہوں، فلائنگ ہارس کا چیف اینتھونی، اس نے تیز لہجے میں کہا، جبکہ فون میں لاؤڈر موجود تھا اور کیپٹن شکیل اور صفدر کو بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو، رالف بول رہا ہوں مینیجر، فرمائیے جناب، کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ رالف، ایک سودے کے سلسلے میں مجھے $12 کا گارنٹیڈ چیک تمہارے بینک کی ویلنگٹن برانچ کا ملا ہے۔ اب اگر میں اکریمہ کال کروں تو اس پر کافی خرچہ آ جاتا ہے، تم اپنے بینک کی طرف سے بات کر کے کنفرم کرو کہ یہ چیک کیش ہو جائے گا یا نہیں، اینتھونی نے کہا۔ اور کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں مسکرا دیے۔ ظاہر ہے اینتھونی جیسا کنجوس آدمی اکریمہ کال کا خرچہ کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ کیا نمبر ہے چیک کا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو اینتھونی نے نمبر دہرانا شروع کر دیا۔ SS1۔ اینتھونی چیک دیکھ کر رک کر پڑھ رہا تھا تاکہ مینیجر نمبر نوٹ کر سکے۔ کیا اس چیک پر واقعی SS لکھا ہوا ہے؟ مینیجر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ اینتھونی نے چونک کر پوچھا۔ تو پھر اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایس کا مطلب ہے اسپیشل اور ڈبل ایس کا مطلب ہے ڈبل اسپیشل، اور ایسی چیک بکیں دنیا میں چند خاص افراد کو ہی دی جاتی ہیں، یہ ہر صورت میں کیش ہوتے ہیں، مینیجر نے کہا۔ کیا یہ بات حتمی ہے؟ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، اینتھونی نے کہا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں جناب، یہ ہر صورت میں کیش ہو جائے گا، اور $12 تو انتہائی معمولی رقم ہے، ایسے چیک تو کروڑوں ڈالر کے بھی فوراً کیش کر دیے جاتے ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ یہ چیک میں تمہارے بینک میں ہی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراؤں گا، اس لیے اس کے کیش ہونے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اینتھونی نے کہا۔ بالکل کیش ہوگا، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو اینتھونی نے ریسیور رکھ کر چیک کو طے کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ بے حد شکریہ جناب، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں، اینتھونی نے کہا، اور کیپٹن شکیل مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد صفدر اور کیپٹن شکیل اس کی کوٹھی سے باہر آ گئے۔ کوٹھی کے گیٹ پر
انہیں خالی ٹیکسی مل گئی اور وہ دونوں ٹیکسی میں سوار ہو کر واپس اپنے ہوٹل پہنچ گئے جہاں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، جہاں کا پتہ انہوں نے چیف ایکس2 کو دیا تھا۔ خاصا بڑا کام ہو گیا ہے، اب عمران صاحب آ جائیں تو مزید پروگرام بن جائے گا، صفدر نے کمرے میں پہنچتے ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور اگر آپ عمر و یار بادشاہوں شہزادوں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں پہلے نمبر پر آپ کو ہمارے چینل 7 سٹوری کا لنک بھی مل جائے گا، آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اس چینل کا لنک ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی مینشن کر دیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر کے بھرپور سپورٹ دیں۔ شکریہ۔